السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو another episode of مالا ناول ایپیسوڈ 8 پارٹ 2۔ لنچ بریک میں شبنم اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئی اور اسے آگاہ کیا کہ وہ اسے خود بیکری لے کر جائے گی۔ غالباً ماہر بے کو اس پہ اتنا بھروسہ نہ تھا کہ وہ اکیلے حلال سے مل سکتی۔ سارا راستہ شبنم نے خاموشی سے ڈرائیو کی۔ جب کار بیکری کے باہر رکی اور شبنم نے بٹن آف کر دیا اور انجن کی آواز اور ہیٹر کی حرکت دم توڑ گئیں تو وہ بولی، میں اندر نہیں آؤں گی، مجھے حلال سے ملنا غیر آرام دہ کر جاتا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مالا نے سیٹ بیلٹ کے بٹن پہ ہاتھ رکھے بغیر بغور اس کے آنے کے پیچھے سے جھلکتی آنکھوں کو دیکھا۔ آئی ایم سوری صبح جو میں نے کہا مجھے تمہیں نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، میں نے اپنی حد کراس کی، اس کے لیے معذرت۔ بٹن دبایا تو سیٹ بیلٹ ایک جھٹکے سے جدا ہوئی۔ مالا نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا نام حلیل ہے۔ وہ چونک کے واپس گھومی۔ شبنم ونڈ اسکرین کے پار بیکری کی گلاس وال کو دیکھ رہی تھی۔ اونچا، لمبا، خوبصورت، امیر، ترکش ڈراموں کے ہیروز جیسا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ اتنی سختی سے انگلیاں جمائے ہوئے تھی کہ رگیں کھینچ گئی تھی۔ میں 2.5 سال سے اسے جانتی ہوں، ہم کئی دفعہ ملے ہیں دوستوں کے درمیان، چند ایک دفعہ کافی پینے بھی ساتھ گئے ہیں۔ کیا تم دونوں ایک ریلیشن شپ میں ہو؟ سچویشن شپ کہہ لو۔ مالا نے گہری سانس خارج کی۔ انگریزی زبان کی خاص بات یہ تھی کہ جن چیزوں کو نام نہیں دیا جاتا تھا یہ ان کو بھی نام دے ڈالتی تھی۔ میں اس کو پسند کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہیٹر بند ہونے کے بعد سانسوں کی دھند شیشوں پر چھانے لگی۔ تم اس کو کیوں پسند کرتی ہو؟ شبنم باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ بس کچھ ہے اس میں جو مجھے اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تب میں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ اس کا ایک میسج میرا موڈ بدل دیتا ہے، اور جب اس کا میسج نہیں آتا تو اس کا انتظار کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بس وہ درمیان میں کئی دن غائب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بزی ہوتا ہے لیکن تم بار بار فون چیک کرتی ہو۔ اس کے میسج نہ کرنے پہ تمہیں انزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تم نے اس کے نمبر پہ مخصوص ٹون لگا رکھی ہے۔ اس کے بجنے میں تمہارا دل کھل اٹھتا ہے۔ تم بھاگ کے جواب دیتی ہو لیکن پھر وہ کچھ دیر لیتا ہے رپلائی کرنے میں اور تمہارا انتظار پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ تم دونوں کی گفتگو کبھی ختم نہ ہو۔ شبنم نے گردن اس کی جانب موڑی، آنکھیں پوری کھل گئیں۔ تمہیں کیسے؟ لیکن پھر تمہارا انتظار بڑھتا جاتا ہے۔ تم ہر دن کی روداد اس کو سنانا چاہتی ہو لیکن وہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک میسج پانے کے لیے تم گھنٹوں انتظار کرتی ہو، یا شاید… مالا نے چہرہ موڑ کے اسے غور سے دیکھا۔ شاید تم اس کو رپلائی پہ مجبور کرنے کے لیے بھی کچھ کرتی ہوں گی، دعا یا کوشش، کوئی ایسی چیز پوسٹ کی جس سے وہ تمہیں ڈی ایم کرے، کوئی وجہ ڈھونڈی یا گھڑ لی، کیونکہ اس کا ایک میسج تمہارے دن بھر کی کمائی ہوتا ہے۔ شبنم کی آنکھیں پانی سے بھرتی گئیں، ہونٹ کپ کپائے لیکن الفاظ پھنس گئے۔ یہ محبت نہیں ہے شبنم۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ اگر محبت ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں اس میں کیا پسند ہے، مگر تم نے مجھے اس کی صرف 3 خوبیاں بتائیں: خوبصورت، لمبا، امیر، کیونکہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے تم اس کی طرف کھینچی ہو۔ تمہارے ذہن نے اس کے لیے ایک ایلوین بنایا ہے، ایک سراب، پھر اس کو اپنی مرضی کی شخصیت پہنا لی۔ تمہیں اس ایلوین والی شخصیت سے محبت ہے، مگر کیا تم اس کی حقیقت کو جانتی ہو؟ کیا مطلب؟ اگر یہ محبت ہوتی تو تم مجھے بتاتی کہ وہ سچا انسان ہو، وعدے کا پابند، وفا کرنے والا۔ اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ محبت ان چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن تمہیں اس توجہ سے محبت ہے جو وہ تمہیں دیتا ہے، کیونکہ تمہیں توجہ نہیں مل رہی۔ تمہیں اس کے انہی اوصاف سے محبت ہے جن کی تمہیں اپنے اندر کمی لگتی ہے۔ شبنم کا چہرہ سرخ ہوا۔ یعنی میں ایک چھوٹی، کم صورت، غریب لڑکی ہوں؟ نہیں، تم خود کو ایک چھوٹی، کم صورت، غریب لڑکی سمجھتی ہو۔ تمہیں اپنے قد، شکل اور مالی حالات کا کمپلیکس ہے، اسی لیے جس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی تمہیں وہ اپنے سے بڑھتر لگے گا اور تم اس کی طرف کھینچو گی۔ تمہیں چھوٹا قد نہیں پسند تو تمہیں کوئی پستہ قامت مرد نہیں پسند آئے گا۔ شبنم کی پلکوں سے آنسو بنا آواز کے ٹوٹتے ہوئے اینک کے شیشے بار بار دھندلے ہو رہے تھے۔ اس کا میسج کرنا تمہیں خوش نہیں کرتا شبنم، صرف تمہیں ایک ڈوپامین ہٹ دیتا ہے۔ تمہارا ذہن بار بار اس فیلنگ کو محسوس کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اگلے میسج کا انتظار کرتا ہے۔ تمہارے ذہن کو وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ایک غیر دستیاب مرد ہے۔ مالا رکی، تھوک نکلا، بہت ہمت سے اگلے الفاظ کہے۔ شاید تمہارے باپ جیسا؟
شبنم بری طرح چونکی، رنگت مزید سرخ ہوئی، وہ جیسے بلبلا کے انکار کرنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ میرے بابا کا کیا ذکر؟ کیا تمہارے بابا تمہیں توجہ دیتے تھے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ شبنم سامنے دیکھنے لگی، تنفس تیز ہو گیا۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، اس نے بھیگی آواز میں زور سے دہرایا۔ ظاہر ہے وہ اچھے ہیں، لیکن وہ مصروف رہے شبنم، ان اویلیبل، دور۔ وہ موجود تھے لیکن تھے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، تمہیں اپنے باپ کی توجہ، محبت اور تعریف بہت زیادہ چاہیے تھی، اور تمہیں نہیں ملی، اس لیے تمہارا دل انہی کے جیسے غیر دستیاب مردوں میں اٹکتا ہے۔ میرے بابا کا اس میں کیا قصور ہے؟ جو بچے ٹراماز لے کر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ جیسے لوگوں کو ہی چنتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے تم نے اپنے باپ کو ہمیشہ مصروف دیکھا، غیر دستیاب، ان اویلیبل، دور۔ تم نے خود کو ایک ٹرافی ہنٹر بنایا۔ تم اپنی کامیابیوں سے، اپنے پرفیکٹ بیہیویئر سے کسی طرح اپنے باپ کا اپروول جیت سکو۔ تمہیں اپنے باپ کا پیار ویسے چاہیے تھا جیسے تم چاہتی تھی۔ ونڈ اسکرین مزید دھندلی ہو چکی تھی اور ابھی انہیں بیکری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں ایسا مرد نہیں اٹریکٹ کرے گا جس کے پاس تمہارے لیے وقت ہو، توجہ اور محبت ہو۔ تمہیں دور رہنے والا مصروف اور غیر دستیاب انسان پرکشش لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے ذہن کو تمہارے باپ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ایک چیلنج ہے۔ شبنم نے اینک اتاری اور سامنے رکھے باکس سے 1 2 3 ٹشو کھینچے۔ کیونکہ تمہیں اگر ایک غیر دستیاب انسان مل جائے اور کسی طرح تم اس کو اپنے لیے دستیاب کر لو، اس کو اپنی طرف پھیر لو، اس کو محبت کرنا سکھا دو، تو وہ خلا جو تمہارے باپ نے تمہارے اندر چھوڑا ہے وہ بھر جائے گا۔ شبنم نے مسکرانے سے بھیگی آنکھیں رگڑیں، ہلکے سیاہ ہوتے گئے۔ اگر ایک غیر دستیاب انسان خود کو بدل کے تم سے محبت کرنے لگ جائے تو تم اپنے باپ سے جیت جاؤ گے۔ ٹشو مٹھی میں بھیجے شبنم نے اس کی طرف چہرہ موڑا تو اس پہ شکست تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے شبنم کہ غیر دستیاب لوگ نہیں بدلتے، وہ ہمارے لیے دستیاب نہیں بن جاتے۔ ہم نے اپنے ٹراماز کا زخم خود بھر کے خود کو دستیاب محبت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ کیا وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ مالا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہر مرد کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں میسج کرنے کے لیے۔ مرد کو جس عورت کی چاہ ہوتی ہے وہ اس کا انتظار نہیں کرواتا۔ وہ جتنا مصروف ہو، عورت کے لیے اس کے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے، اور جس عورت کے لیے نہیں ہوتا وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ شبنم نے سر جھکا دیا، وہ ٹشو سے ناک رگڑ رہی تھی۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوتا، نہ وہ مصروف ہوتا ہے، وہ وہیں ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تم اس کی ترجیح نہیں ہو۔ تم اس کو اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتی ہو یا اس توجہ کی وجہ سے جو تمہیں اسے چاہیے۔ پھر میں کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیسی ہوں، میرا آج کا دن کیسا گزرا۔ کبھی تم نے خود سے پوچھا ہے کہ تم کیسی ہو؟ شبنم ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ خود سے؟ کیا مطلب؟ مجھے معلوم ہے کہ میں کیسی ہوں۔ وہ تمہیں جتنی توجہ دے ڈالے تمہارا دل نہیں بڑھے گا، کیونکہ جب تک تم خود کو توجہ نہیں دو گی، ساری دنیا کے لوگوں کی توجہ بھی تمہارے لیے کافی نہیں۔ جانتی ہو میں ہر دن کے اختتام پہ کیا کرتی ہوں؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور شبنم بس دم سادے اسے دیکھے گئی۔ میں 3 گہرے سانس لیتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل پر ہاتھ رکھا۔ پھر میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ مالا تم کیسی ہو؟ اور اگر میں خوش ہوتی ہوں تو میں خود کو بتاتی ہوں۔ اگر میں تکلیف میں ہوتی ہوں تو میں خود سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کہاں تکلیف ہے، کیا وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کھوکھلی ہے یا چبھتی ہوئی، اور اس درد کا رنگ کیا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہی تھی۔ شبنم کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ پھر میں خود سے کہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مالا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے غلط فیصلے کر کے کئی برس تمہیں تکلیف دی، لیکن اب میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی تو شبنم نے دیکھا اس کی پلکیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ہم سب اندر سے تنہا بچے ہیں، ہمیں اپنی توانائی کو اپنانا سیکھنا ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے۔ تم اس کے الوژن سے نکل آؤ گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو آدمی تمہیں انتظار کرواتا ہے وہ تمہاری عزت نہیں کرتا، تم اس کا مزید انتظار کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے پیروں میں رکھا بیگ اٹھایا اور ہینڈل کھینچا، دروازہ کھل گیا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ جب تم اپنے کمپلیکسی سے نکلو گی تو تمہیں کسی کی ظاہری خوبصورتی متاثر نہیں کرے گی۔ انسان کا جسم اس کا سب سے جلدی گھٹنے والا اثاثہ ہے۔ اونچے قد ڈھلک جائیں گے اور خوبصورت چہرے جھریوں زدہ ہو جائیں گے۔ اگر کچھ باقی رہے گا تو یہ کہ ہم اندر سے کیسے انسان تھے۔ اس لیے باہر نکل کے دروازہ بند کیا، پھر کھڑکی پر دستک دی۔ شبنم نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوتا گیا۔ اس لیے اس کو بلاک کر دو۔ اس کی آنکھوں میں نرم سی تنبیہ تھی۔ شبنم کے دل کو دھکا سا لگا۔
وہ سر بھی نہ ہلا سکی، بس اسے بیکری کے اندر جاتے دیکھتی گئی۔ اندر تازہ بیک ہوئی بنانا بریڈ کی مہک پھیلی تھی۔ ایک بیکر اوون کے سامنے جھکا دستانے والے ہاتھ سے ایک ٹرے باہر نکال رہا تھا جس میں گرما گرم بنانا بریڈ رکھی تھی۔ آج وہاں رش لگا تھا، شاید کوئی ڈیل چل رہی تھی۔ مالا کو وہ اندر داخل ہوتے ہی دکھائی دے دی، شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی لمبے گھنگھریالے بالوں والے لڑکے جو باہر کسی غیر مرئی نقطے پہ بے نور آنکھیں جمائے ہوئی تھی۔ کھلا سفید سویٹر اور ٹائٹس پہنے ہوئے دراز قد ہو چکی تھی، بچی سے لڑکی بن چکی تھی، لیکن وہ معصومیت آج بھی چہرے پہ ویسی ہی تھی، کچھ شفاف سا، کچھ پر اسرار سا۔ حلال؟ وہ قریب آئی تو حلال چونکی، پھر سامنے دیوار کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، ہونٹ مسکرائے۔ گلاب اور عود، تم مالا ہو؟ اس نے دایاں ہاتھ بڑھایا، وہ مالا کے بائیں کندھے کے قریب رکھا۔ اس نے مصافحہ کرنے کے بجائے نرمی سے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور تم حلال ہو؟ اس کا ہاتھ پتلا اور نرم تھا، اس میں اس نے باریک سے رنگز پہنی ہوئی تھی۔ ساتھ والی سیٹ سے ایک بھورا کتا تیزی سے اٹھا اور مالا کے قدموں تک جا کے رکا۔ اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا وہ سروس ڈاگ ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور مالا اپنی کافی آرڈر کر کے حلال سے اس کی طبیعت اور حال احوال پوچھ چکی تھی۔ تب کہیں جا کے وہ کتا مالا کے گرد چکر کاٹنا روک کے فرش پر جا بیٹھا، جیسے وہ مطمئن تھا یا شاید تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ مادہ ہے، اس کے کالر پر اس کا نام تھا لونا۔ لاطینی زبان میں لونا چاند کو کہتے تھے۔ کیا بدر کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ حلال کی آنکھیں مالا کے پیچھے دیوار پہ جمی تھی اور ہونٹ مسکرا رہے تھے، دونوں ہاتھ میز پر باہم ملا کے رکھے تھے۔ پولیس اسے تلاش کری ہے مگر زندہ ہے جہاں بھی ہے۔ وہ شبنم سے گفتگو کر کے تھک گئی تھی، اس سوال پہ مزید دل بوجھل ہوا۔ بہت دن بعد کسی نے اس سے بدر کا پوچھا تھا۔ ماہر سے جب بات ہوتی تو وہ اس موضوع سے اعتراض بدلتی اور ماہر اس کے بیٹے کا نام نہیں لیتا تھا۔ مجھے لگا ہم ساتھ بڑے ہوں گے، لیکن کیا میں غلط تھی؟ کیا تم کبھی غلط ہوتی ہو؟ حلال نے مسکرا کے کندھے اچکائے، مسکرانے سے گال میں گڑا بنا۔ کبھی کبھی، جیسے میں ماہر بھائی یا بیربل کو نہیں پڑھ سکتی، مالک کو بھی نہیں۔ جو میرے دل کے قریب ہوتا ہے اس کی طرف سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ مالا نے اس کے گال کے گڑے کو دیکھا، پھر مڑی ہوئی پلکوں کو ہی اس نے پہلی دفعہ 5 سال پہلے دیکھی تھی، جب اوشن کی بلائی منزل پر اپنے آفس میں تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ نیا باڈی گارڈ؟ اس نے سر جھٹکا۔ صبح سرخ عمارت والی بات سے بار بار ذہن 5 سال پیچھے جا رہا تھا۔ کیا تم مجھے پڑھ سکتی ہو؟ وہ بظاہر مسکرائی، کیا حلال جان سکتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ خدا نہ کرے تم تھکی ہوئی ہو مالا، کسی کے مسئلوں نے تمہاری توانائی جذب کر لی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ سے میز کو ٹٹولا، دائیں بائیں، یہاں تک اس کے ہاتھ نے مالا کے ہاتھ کو چھوا۔ پھر حلال نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے، چہرے پر فکر مندی بھری سنجیدگی ابھری۔ تم بدر کو ڈھونڈ رہی ہو مالا، دوسروں کو اپنی توانائی جذب کرنے دو گی تو تھک جاؤ گی۔ مالا نے ایک نظر شیشے کی دیوار پر کھڑی شبنم کی کار کو دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ دوسری کوئی عورت نہ کرے۔ ہر شخص کو اپنے حصے کی غلطی کرنی ہوتی ہے، یہ ماہر بھائی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر بھائی کا اقوال زدی پہ غور کرتی، ویٹر نے مگ سامنے رکھا، ایسے کہ کانچ کے سنگے مرمر سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، ویٹر سپاٹ چہرے کے ساتھ اب حلال کے سامنے بنانا بریڈ کا سلائس رکھ رہا تھا، پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ اداس ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ کون؟ یہ ویٹر؟ ہاں، وہ بہت محنت کر رہا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ ٹٹول کے پلیٹ اپنے قریب کھسکائی، اب چہرہ جھکا ہوا تھا، دور سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں بے نور ہیں، مگر وہ اندر سے اداس ہے اور تنہا بھی، اور ایسا بہت عرصے سے ہے۔ وہ چھری اور کانٹے سے سلائس کو کاٹ رہی تھی۔ مالا نے گردن موڑ کے سویٹر کو دیکھا، وہ کونے میں ایک سٹول پہ بیٹھا گمسم سا خلا میں دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ چیز تمہاری ذہن کو نہیں تھکاتی؟ اس نے مگ اٹھاتے ہوئے بغور حلال کو دیکھا، اس نے تھوڑی اٹھائی، پھر اسے سادگی سے مسکرائی۔ تھکاتی ہے، اس لیے میں زیادہ باہر نہیں نکلتی۔ لوگوں کی توانائیاں مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، اداس سا، الگ ہونے کا غم، عام نہ ہونے کا ملال۔ حلال؟ وہ کھنکھاری لہجے میں احتیاط تھی۔ تم بدر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حلال یہ سمجھے کہ وہ اسے صرف بدر کے لیے ملنے آئی ہے۔ ہاں، حلال نے چہرہ بنانا بریڈ پر جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مالا ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی، ساکت۔ ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے؟ اس نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ؟ انہوں نے چھری رکھ دی، اس ہاتھ کو پھر میز پر آگے بڑھایا، یہاں تک کہ وہ مالا کے ہاتھ پر آن ٹھہرا۔ وہ تمہیں مل جائے گا، مجھے یقین ہے۔ مجھے بھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور وہ بولنے لگے گا۔ اس کا سانس تھم گیا۔
بالکل ساخت۔ حلال نے ہاتھ واپس کھینچ کے چھری اٹھا لی تھی، سر جھکائے بریڈ پہ کانٹا میں پھنسائے ہوئے ایک ٹکڑا کاٹ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی بولنے لگے گا؟ حلال نے بس سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آئی ایم سوری حلال۔ حلال چونکی، چہرہ اوپر کیا، نگاہیں دیوار پہ تھی۔ کیوں؟ میں نے تمہارے بھائی کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا جب مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری زندگی خطرے میں ڈالی تھی، تم نے مجھے بچایا تھا۔ ساتھ ہی حلال نے پہلو بدلا، اس کے چہرے پر کچھ غیر آرام دہ سا ابھرا۔ کیا ہوا؟ پیچھے والا انسان، اس کی انزائٹی بہت زیادہ ہے، یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ والا نے گردن اونچی کر کے حلال کے کندھے کے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مرد کی پشت حلال کی طرف تھی، وہ تیز تیز بولتا جا رہا تھا۔ عورت مسکرا کر سنتے بیگ میں چیزیں ڈال رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ویکنڈ پہ، وہ کہتا جا رہا تھا جب عورت ایک دم بولی، چلیں؟ ہاں چلیں۔ وہ اپنی بات بھول کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا صرف وہ شخص کر سکتا تھا جس کی انزائٹی بہت زیادہ ہو۔ وہ جا رہا ہے۔ سرگوشی میں اطلاع دی۔ حلال نے گہری سانس لی، جیسے اسے سکون ملا ہو۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتا گیا وہ ریلیکس ہوتی گئی۔ تم اسکول جاتی ہو؟ نہیں، میں ہوم سکولنگ کرتی ہوں۔ ایک دفعہ اسکول ٹرائی کیا تھا، وہاں مجھے سب تنگ کرتے تھے۔ دوسرے بچے؟ نہیں، کیمپس میں درخت تھے نا، اور استنبول کے درختوں پہ اداس روحیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ پکارتی تھی۔ پھر ماہر بھائی میری سیفٹی کے لیے پریشان۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، آنکھیں الجھن سے چھوٹی ہوئیں۔ یہ کون ہے؟ مالا نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اسے۔ کون؟ کوئی ہے ادھر۔ وہ جیسے بے چین ہوئی۔ بیکری میں معمول کا رش تھا، آرڈرز کی پکار، کاؤنٹر پہ لگی قطار۔ وہ دور جا رہا ہے۔ مالا نے پلٹ کے دیکھا، بیکری کا گلاس ڈور کھول کے باہر نکل رہا تھا۔ دراز کا لڑکا، ہوڈی پہنے، سر کو ڈھکے اسے دروازے کے شیشے میں اس کے عکس کی جھلک دکھائی دی۔ گلاسز، سنہرے بال۔ وہ مزید نہیں دیکھ سکی۔ وہ باہر چلا گیا اور جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ کوئی لڑکا ہے، یہ اسی کونے میں بیٹھا تھا جب میں آئی تھی۔ کیوں؟ حلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ الجھی ہوئی نظر آتی تھی۔ تمہیں اس کے بارے میں کچھ محسوس ہوا؟ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شبنم کیوں غیر آرام دہ ہوتی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جیسے اونچی دیواروں کے اندر تھا، بلاکڈ، بالکل بلاکڈ، جیسے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بنانا بریڈ اسی طرح انچھوئی رکھی تھی۔ اتنا مت سوچو۔ وہ پھر سے کھنگھاری۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ حلال کو کوئی خط کیوں نہیں لکھتی تھی، وہ کتنی ڈسٹرب تھی۔ وہ بدر کو اس سب سے بچانا چاہتی تھی۔ اسے حلال کو بدر سے ملنے دینا چاہیے تھا۔ اس کو سوری کہہ رہی تھی، مگر حلال نہیں سن رہی تھی۔ وہ بے چین تھی۔ میں اسے جانتی تھی، کچھ شناسا تھا اس میں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ واپس آ کے کار میں بیٹھی تو دیکھا شبنم کی ناک سرخ تھی اور آنکھیں گیلی۔ اسے دیکھ کے اس نے ٹیشو سے ناک رگڑی۔ وہ خاموشی سے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ ہم کرتال جا رہے ہیں، کنسٹرکشن سائٹ پہ، اور میں نے اسے بلاک کر دیا ہے۔ سڑک کی آواز سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ لیکن اگر اس نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا تو کیسے کرے گا؟ جب فون نہیں تھے تو مرد اپنی پسندیدہ عورت سے کیسے رابطہ کرتے تھے؟ میدان جنگ سے خط لکھتے تھے، پرندوں کے پیروں میں رکا تک باندھ دیتے تھے۔ جس نے رابطہ کرنا ہو وہ بنا پتے کے بھی تلاش کر لیتا ہے۔ کرتال ایک انڈسٹریل سا علاقہ تھا۔ اس کا آسمان سرمئی تھا، سورج آج ناراض تھا اور بادلوں کے درمیان میں حائل کیے ہوئے تھا۔ لیکن چند ایک کرنیں جو نگاہ بچا کے بادلوں کے جھروکوں سے زمین تک آ پہنچتی تھیں، وہ ایسے خاص زاویوں سے اس کرمزی عمارت پر پڑتی کہ اس کی سرخی چمک اٹھتی۔ وہ ایک عجیب سی عمارت تھی۔ مالا کافی دیر گردن ترچھی کیے، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے، اسی باسی دوپہر میں اسے دیکھی گئی۔ ایک چکور سرخ لیگوس جیسی عمارت، لیکن چھت برابر نہ تھی، کہیں اونچی کہیں نیچی۔ چکور کی ایک سائڈ کی 7 منزلیں، ایک سائڈ کی 8، درمیان میں خالی چکور میدان۔ دیواروں کی بیرونی سطح برابر نہ تھی، اس پر سرخ پینٹ نہیں تھا بلکہ سرخ فائبر گلاس کے چکور ڈبیوں جیسے پینل لگے تھے۔ دور سے لگتا بہت سے سرخ کاغذ کے ٹکڑے دیواروں پر چپکے ہوں، کہیں ہلکے سرخ کہیں تیز سرخ۔ جگہ جگہ شفاف کھڑکیاں، درمیان میں چوکٹھے جیسے خالی روزے۔ یہ درمانی ہے، اسے خالی کیوں چھوڑا؟ اس نے چھمبے سے شبنم سے پوچھا تھا۔ اس نے بیزاری سے کندھے اچکا دی۔ اس کے چہرے پہ کٹ آف کرنے کے بعد کی اذیت کے پہلے آثار دکھائی دینے لگے تھے، اور اس وقت اسے سب سے بری کشمالہ مبین لگ رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے اس کی سننے کی؟ اس نے جلدی سے موبائل کھولا، پھر حلیل کا ڈی ایم دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ایک جلا کٹا آخری ڈی ایم بھیج کے اس نے حلیل کو بلاک کیا تھا۔ ڈی ایم سین ہو چکا تھا، یعنی اب حلیل جانتا تھا کہ وہ اسے بلاک کر چکی تھی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے رونا آنے لگا۔ ماہر چاہتا ہے کہ میں یہ سب پینٹ کروں؟ اس نے ایک اکتائی ہوئی نگاہ کشمالہ پہ ڈالی جو ایریوں پہ گھوم کے چکور صحن کو دیکھ رہی تھی، جس کی گھاس جلی ہوئی تھی۔ ارد گرد ابھی زرد ٹوپیوں والے مزدور لگے تھے، جگہ جگہ بجری کے ڈھیر اور ٹائلز رکھی تھی۔ چکور شہر کو چاروں طرف سے عمارت نے گھیر رکھا تھا۔ یہاں سے اسے تمام منزلوں کے برآمدے، ریلنگز اور لفٹ دکھائی دیتے تھے۔ سرمئی اوپن ایریا
کوریڈور جن کی اونچی دیواریں جو بیرونی سرخ دیواروں کے برعکس ابھی تک سیمٹ زدہ تھیں، وہ یہ سب کیسے پینٹ کر سکتی تھی؟ اس کا دماغ درست تھا؟ آخر وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ ویکنڈ آیا تو اس نے ماہر کو میسج بھیجا۔ وہ منتظر تھی کہ وہ کب اس کے ساتھ کوٹن کینڈی مین کی کھوج میں اس گلی میں جائے گا جہاں بدر چند منٹ کے لیے کھویا تھا۔ ابھی نہیں، میں مصروف ہوں، پھر کب بتاؤں گا۔ سوموار کی صبح سے معلوم ہوا کہ ماہر شہر میں نہیں تھا، وہ اس کرمچی عمارت کے کسی کام سے ازمیر گیا تھا۔ وہ 3 دن بعد واپس آیا مگر اس کا موڈ کسی بات سے خراب تھا۔ ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا، وہ خاموشی سے کام کرتی رہی، لیکن اب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ مزید کام کے لے ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی شوٹ، کوئی ایونٹ نہیں۔ ماہر نے محض اسے ستانے کے لیے کرمزی عمارت والا کام اسے سونپا تھا، اسے یقین تھا، لیکن وہ اس سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا تھا، نہ یہاں کوئی اسے اس کی پروگریس پوچھتا تھا۔ البتہ اس عجیب سی عمارت میں کچھ تھا۔ جو وہ کوڑا ٹیبلٹ لے کر بیٹھی تو ذہن میں خود بخود آئیڈیاز ابھرنے لگے۔ ایک پینٹ گزشتہ دنوں اس کی نگاہوں سے گزری تھی جس نے اسے ایک تخیل تھمایا تھا۔ اگلے 2 دن وہ صبح شام آفس میں دکھائی دیتی، سر جھکائے ٹیبلٹ پر پینسل سے اسکیچ بناتے ہوئے۔ بہت عرصے بعد اس نے دل سے کچھ بنایا تھا۔ جمعرات کی رات تک اس کا خاکہ تیار تھا۔ مالا کو اندازہ تھا کہ اسے اذیت دینے کے لیے ماہر اس میں بہت سے نقص نکالے گا۔ وہ اسے ایسے سوال پوچھے گا جو ثابت کر دیں کہ وہ اپنا کام نہیں جانتی۔ وہ اسے اکسائے گا یا تنزیہ چوٹ کرے گا، لیکن وہ تیار تھی۔ یہ اس کا آرٹ ورک تھا، وہ اس کا دفاع کر سکتی تھی۔ اکثر مشکل کلائنٹس خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلیاں کرواتے تھے۔ وہ جتنی تبدیلیاں کہے گا وہ کر دے گی، بس اس کے ڈیزائن کی روح متاثر نہ ہو۔ جمعے کی صبح کیف کی عمارت پہ خوشگوار سی اتری۔ مالا لفٹ سے باہر نکلا تو شبنم نے کرسی اس کی جانب گھمائی، مسکرا کے دور سے ہاتھ ہلایا۔ وہ اس کو بلاخراج مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ورنہ اسے ایک ہفتے میں کئی دفعہ شبنم کام کے دوران ہاتھ روک کے اس کو بے چین نظروں سے دیکھتی، پھر موبائل کی بجھی اسکرین کو، پھر مالا کو، اور نفی میں سر ہلا دیتی۔ شبنم اسے تکلیف سے واپس پلٹ جاتی، مٹھی بھینچ لیتی، لیکن آج وہ ہلکی پھلکی دکھائی دے رہی تھی۔ مالا اپنے کیبن تک آئے تو شبنم کرسی کھینچ کے ادھر ہی آ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کے لمبے کپس تھے، ایک اس کے سامنے رکھا۔ فاصلہ کتنی نعمت ہے۔ کل رات مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا عام انسان تھا، میں کیوں اس کے پیچھے اتنی دیوانی تھی۔ تمہارے لوین اور توجہ نے اسے خاص بنایا تھا، ورنہ دنیا عام مردوں سے بھری بھری ہے۔ تھینکس۔ ابرو سے کپ کی طرف اشارہ کیا، بیگ ڈیسک پہ دھرا، ٹیبلٹ ساتھ جمایا، پھر کوٹ اتار کے کرسی کے پشت پہ ٹھہرایا۔ مجھے لگتا ہے لیل برسوں پرانا قصہ تھا، اتنی جلدی آئی ایم اوور ہم۔ وہ خود بھی حیران تھی، پھر جھرجھری لی۔ بہت ہی ٹاکسک انسان تھا ویسے، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا تو بتا دیتا، میرا اتنا وقت ضائع نہ کرتا۔ مگر وہ اپنے عمل سے تمہیں بتا رہا تھا شبنم، مرد الفاظ سے نہیں عمل سے بتاتے ہیں۔ عورت کا ذہن خود سے کہانیاں گھڑ لیتا ہے۔ جی نہیں، اس نے جان بوجھ کے مجھے استعمال کیا، اتنے کام کیے ہیں میں نے اس کے۔ شبنم اس وقت حلیل کی برائی کے موڈ میں تھی، وہ مسکرا کے سر جھٹک کے رہ گئی، کرسی کھینچی اور اپنا ٹیبلٹ آن کیا۔ اسے اسکرین کے ساتھ نتھی کیا، تب احساس ہوا کہ ایک تیسری کرسی بن کے قریب آ چکی ہے۔ مالا، اس سے ملو، یہ افرا ہے، اسے تمہارے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ مالا نے کرسی پہیوں پر گھمائی ہوئی، ایک گھنگریالے بالوں والی فربہ اور اداس سے لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کے نگاہیں جھکا دی اور اپنا کپ مالا کے ڈیسک پر رکھ دیا۔ کاؤنسلنگ؟ اس نے نہ سمجھی سے شبنم کو دیکھا۔ اس کی شادی ٹاکسک ہو چکی ہے، اس کا سمجھاؤ یہ کیسے اس میں سے نکلے۔ شبنم قدر جوش سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی، وہ تینوں ایک کیبن کے درمیان میں تھی۔ تمہاری شادی ٹاکسک کیوں ہے؟ اگلے چند منٹ وہ خفا خفا سے لڑکی بولتی رہی۔ اس کی پسند کی شادی تھی اور ایک بچہ تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ جس خوشی کا اس کے نارسسسٹ شوہر نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا، اسے نہیں ملی۔ وہ اپنے ماں باپ کے شہر ازمیر میں رہنا چاہتی تھی، مگر وہ استنبول سے موو کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ وہ یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے بات کرتی تو آگے سے اسے گیس لائٹ کرتا۔ گیس لائٹ؟ نارسسسٹ؟ ٹاکسک؟ یہ اصطلاحات تمہیں گوگل نے سکھائی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس اداس لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ افرا نے شبنم کو دیکھا، پھر اسے۔ اس میں نارسسسٹ والی ساری صفات ہیں۔ کیا اس نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تم ازمیر میں ہوگی؟ نہیں، لیکن تب مجھے لگا تھا کہ یا یونیورسٹی میں پڑھانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ نہیں مگر، یعنی اس نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ مگر میں خوش نہیں ہوں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں پڑھائی شروع کر دوں تو میں اس ڈپریشن سے نکل آؤں گی، مگر نہیں، شاید مجھے اسے طلاق لے لینی چاہیے۔ طلاق کے بعد کیا کرو گی؟ افرا نے پھر سے شبنم کو دیکھا، وہ قدرے بدمزہ ہوئی تھی۔ کم از کم دوبارہ کسی مرد پہ بھروسہ کر کے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور کوہنی کرسی کے ہاتھ پر جمائے ایک ہاتھ گال تلے رکھا۔ یہ تو تم اب کہہ رہی ہو، مگر طلاق آسان نہیں ہوتی۔ چند ماہ گزریں گے، وہ کسی اور سے شادی کر لے گا اور تم تنہا ہوگی۔
तुम्हारी शादी में तन्हा होने लगेंगी, उम्र बढ़ने लगेगी, छुरियां आएंगी, तुम अकेली होगी। फिर से एक नए इंसान की तलाश बहुत मुश्किल होगी। नया इंसान मिल जाए तब भी क्या होगा? जैसे तलाक मुश्किल है वैसे शादी भी मुश्किल है। इसे कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। जिससे भी शादी करोगी इसको अपने रिश्ते में तुम्हें मेहनत डालनी पड़ेगी। जिससे तुम अभी भाग रही हो यूनिवर्सिटी तुम्हारा फरार है, तुम यूनिवर्सिटी जाके भी ना खुश ही रहोगे। शबनम अब्रू इकट्ठे किए नापसंदीदगी से उसे देख रही थी, उसका सारा जोश मान पड़ गया था। शादी मेहनत मांगती है इफ्रा, कोई रिलेशनशिप मेहनत के बगैर मजबूत नहीं होता। बिल्कुल जैसे बिजनेस मेहनत के बगैर तरक्की नहीं करता, एक्सरसाइज के बगैर जिसम टोन नहीं होता। और शबनम की बदमजगी नजरअंदाज की इसी अंदाज में कह रही थी। इफ्रा दम सारे सुन रही थी। तलाक हर मसले का हल नहीं होती। फिर तुम्हारा बच्चा भी है, तलाक का ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है, इसे गुजरना आसान नहीं होता। अपने और इसके ताल्लुक को गूगल मत करो। नार्सिसिस्ट होना एक क्लिनिकल तशखीस है। एक साइकोथेरेपिस्ट ही किसी को नार्सिसिस्ट करार दे सकता है, मैं या तुम नहीं। उससे बात करो, उसको भी तुमसे शिकायत होंगी, मिलके अपने रिश्ते पे काम करो, ओके। उसके जाने के बाद वो फुर्सत से शबनम की तरफ घूमी जो सख्त खफा दिखाई देती थी। मेरा ब्रेकअप करवा दिया और उसको कहा कि इस आदमी को ना छोड़े। उसने मोहब्बत की शादी की है शबनम, और इसका बच्चा भी है। तुम्हें एक तरफा हेरोइन का शिकार एक सिचुएशनशिप में थी, दोनों में फर्क है। लेकिन तुमने भी तलाक ले ली थी माला, उससे क्यों मना किया? क्योंकि ना वो माला है और ना उसका शोहर ज़ियाद। वो मुस्कुरा के अपनी कुर्सी मोड़ गई। इसी पर लिफ्ट के दरवाजे खुले, कैबिन्स में एक नामहसूस सी खामोशी छाई, मानो उस परफ्यूम की महक। मसीद में चलता हुआ इस्तीफा रहा था, बूट करीब आते सुनाई दिए। उनके पास वो थमे, माला ने कुर्सी मोड़ी। माहिर रुक के डेस्क पर रखे 3 कॉफी कप्स देख रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? शबनम को देख के सवालिया अब्रू उठाए। गर्ल टॉक। ऐना के पीछे से मासूमियत से पलके झपकाई। वो कुछ कहने लगा लेकिन फिर गहरी सांस लेकर जब्त कर गया। क्या कहता? वो इनको मना नहीं कर सकता था। माहिर बे उठ खड़ी हुई, रुक कर से देखने लगा जैसे जाने की चलती हो। मैं पिछले 2 दिन से इस पर काम कर रही थी, आप एक नज़र देख लें। लहजे को शाइस्ता और प्रोफेशनल रखा। वो बहुत तहम्मुल और सब्र से उसके मनफी कमेंट्स और तनकीद बर्दाश्त करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसके काम को बुरा कहेगा, कह दे। माहिर आगे बढ़ा। मेज़ पर जमे टैबलेट पे कदर झुका। वहाँ एक सफ़ेद स्याह डिज़ाइन दिखाई दे रहा था, कहीं कहीं रंग थे। उसने उंगली से स्लाइड किया, मुख्तलिफ वेरिएशंस, मुख्तलिफ रंग। वो गौर से झुके हुए माहिर के चेहरे के तासुरात देख रही थी। माहिर की उंगली ने स्क्रीन वापस स्लाइड की, फिर उसकी उंगली सफ़े के कोने में उठी। मारा जो इसको कंसेप्ट की वजाहत देने लगी थी रुक गई। उसकी उंगली ने डिलीट के निशान को छुआ। फाइल रद्दी की टोकरी में चली गई। वो वापस सीधा हुआ और इसी बेतासुर चेहरे के साथ माला को देखा। इस डिजाइन की जगह सिर्फ ट्रैश कैन में है, कह के वो आगे बढ़ गया। रुख ऑफिस की जानिब था। वो साथ रह गई। शल लब्बे यकीनी से खुले थे। उसने 2 सेकंड में उसकी मेहनत ज़ाया कर दी थी। क्या इसने डिज़ाइन गौर से देखा भी था? कश्माला मुबीन का चेहरा गुलाबी पड़ा। अगले ही लम्हे उसके पीछे लिपकी। तुम चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, मैं क्या करूं जो? वो झटके से दरवाजा खोल के अंदर आई थी, मगर जुबान रुक गई। माहिर ऑफिस में अकेला नहीं था, ये बात माहिर को भी अंदर जाके मालूम हुई थी। दरवाजे की तरफ पुष्ट की एक लड़की बैठी थी, लंबे बलदार बाल। माहिर उसके साथ खड़ा कुछ कह रहा था। आहट पे दोनों ने चेहरा घुमाया। ऑफिस में कैंडल्स की खुशबू से ज्यादा उस लड़की का फ्लोरल परफ्यूम गालिब था। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। वो एक कदम पीछे हुई। ओ नो, प्लीज अंदर आओ, मैं जाने वाली थी। जारीना फरीद मुस्कुरा के अपनी जगह से उठी और पूरी उसकी तरफ घूम गई। अब वो माहिर के कंधे के बराबर खड़ी थी, इतनी दराज कद थी कि उसके करीब करीब आती। सफेद मडी ड्रेस जो घुटनों तक आता था, नीचे स्याह टाइट्स और चीली बोट्स, बाजू पर कोट दोहरा करके डाले, कानों में चमकते सुनहरे इयररिंग्स और मुस्कुरा लगी मुस्कुराती आंखें। कोई इतनी सुबह इतनी तफसील से कैसे तैयार हो सकता है? ये कशवाला मुबीन है, मैंने तुम्हें बताया था। माहिर ने सरसरी से तारीफ के वैल बता। इसके जिस्म के सारे आसाब तन चुके थे। कश्मारा, ये ज़ारा है। खुशी हुई आपसे मिलके ज़ारा। वो जबरन मुस्कुराई। ज़ारा की अंगूठी की दमक यहाँ तक दिखाई देती थी। मैं फिर आती हूँ, माहिर को देख के कहा। ओह कश्माला, तुम्हारा बेटा खो गया था, मुझे माहिर ने बताया। ज़ारा की जुबान रुक गई। आंखें जो चौखट में खड़ी कंधों तक आते बालों और खाकी स्वेटर वाली लड़की का सर से पैर तक जायजा ले रही थी, कहीं ठहरी थी। अब्रू इकट्ठे हुए। माहिर ने गौर से उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। ये तुमने कहाँ से लिया? ज़ारा कदम कदम चलती करीब आई। चिली बूट्स की ठक ठक लकड़ी के फर्श पर सुनाई दी। फासला कम हुआ तो ज़ारा का चेहरा मज़ीद वाज़ेह हुआ।
اس چہرے پر بہت سے کام کیے گئے تھے جو اس کو خوبصورت بنا رہے تھے، البتہ بھرے بھرے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میری دادی کے پاس تھا ایسا کچھ۔ وہ مالا کے خاکی سویٹر کے گریبان پر چمکتی سیاہ فاختہ کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں مزید چھوٹی ہوئی، پھر جیسے وہ چونکی انکشاف سا ہوا۔ بلکہ یہ وہی ہے۔ اس نے گردن موڑ کے ماہر کو دیکھا، آنکھوں میں غصے سے زیادہ حیرت غالب تھی۔ تم نے یہ اسے دے دیا؟ اسے جیسے اچنبھا ہوا تھا، شاید وہ تردید کر دے۔ یہ حلال کا تھا زارا، اور یہ حلال کے لیے ماں کی نشانی تھی۔ ماہر ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا تھا، کشمالا نے حلال کو تلاش کیا تھا، اگر تمہیں یاد ہو، اسی لیے حلال ہے۔ وہ تردید نہیں کر رہا تھا۔ مالا ماہر فرید کے اس روپ کو جانتی تھی۔ جو وہ ذہن میں جمع تفریق کر کے جواب چھوڑتا تھا، بہت سا غصہ اس کے اندر لاوے کی طرح ابھرنے لگا۔ مجھے یہ حلال ہے نہیں، مالک صاحب نے دیا تھا، اور یہ کئی برس پرانی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی فیملی ہیئرلوم ہے۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی، ساتھ ہی زخمی نگاہوں سے ماہر کو گھورا۔ اس نے بس افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، جیسے اب کچھ کہنے کا فائدہ نہ تھا۔ بابا نے؟ اور اس لمحے کچھ تھا جو زارا کے چہرے پر ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کا غصہ بجھ کے راکھ بن گیا۔ آف کورس بابا نے دیا ہوگا، اٹس اوکے۔ وہ بدک مسکرائی، آنکھوں میں نمی تھی۔ تم اس کو رکھو، تم پہ اچھا لگ رہا ہے۔ پھر ماہر کو ایک نظر دیکھا۔ میں چلتی ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ بیگ سے سن گلاسز نکالتی آگے بڑھ گئی۔ مالا ایک طرف ہٹ گئی اور وہ چوکھٹ عبور کر گئی۔ تم اس سے جھوٹ کیوں بولنے جا رہے تھے؟ اسے اس آدمی پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ تم نے سچ بول کے اس کے باپ سے ریلیشن شپ خراب کر دیا نا، مبارک ہو۔ وہ اکتاہٹ سے کہتا اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کب تک تم لوگوں سے ان کے حصے کا سچ چھپاتے رہو گے؟ مالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ کوٹ اتار کے سٹینڈ پر لٹکا رہا تھا، اس کی پیشانی پر لکیریں تھیں۔ مالا نے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ یہاں کیوں آئی تھی، لیکن اب وہ بے معنی تھا۔ ویکنڈ شروع ہو رہا ہے، تم نے میرے ساتھ کوٹن کینڈی مین والی جگہ پہ جانا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ میں آج شام مصروف ہوں۔ وہ اس سے نگاہ ملائے بنا کف کے بٹن کھول رہا تھا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ جمعے کو۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، کیونکہ میں یہی کرتا ہوں، اوکے؟ سر اٹھا کے برہمی سے کہا اور کرسی کھینچی۔ میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے کشمالا۔ مصروف ہوں تو مصروف ہوں، جب جانا ہوگا بتا دوں گا۔ وہ چند لمحے لب بھینچی اسے دیکھی گئی، پھر سر کو اس بات میں خم دیا بنا آواز کے ہونٹ اوکے میں گھمائے اور واپس پلٹ گئے۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اس نے کیبن میں واپس بیٹھنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا، بس بگڑے تاثرات کے ساتھ بیٹھی انگلیوں میں قلم میں گھماتی ماہر کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر کچھ سوچ کے اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ اتنے کالز مجھے آج تک میری ماں نے نہیں کی جتنی تم پچھلے دنوں میں کر چکی ہو مالا۔ بیربل فرید کی حشاش پشاش آواز سنائی دی۔ مصروف ہو؟ اس وقت ہر شریف انسان مصروف ہی ہوتا ہے۔ تم بالکل بھی شریف نہیں ہو، بلکہ ایک درزیدہ نگاہ اس بند دروازے پہ ڈالی۔ کوئی مرد شریف نہیں ہوتا۔ تم دنیا کے سارے مردوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی کیوں نہیں مار دیتی؟ ابتدا میرے بھائی سے کرنا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ایک کام ہے تم سے، گولیوں کا بندوبست کرنا ہے؟ رازداری سے پوچھا۔ بیربل پلیز، ایک ایڈریس چاہیے۔ اب کی دفعہ وہ سنجیدگی سے سنے گیا، پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ جہاں تمہیں جانا ہے وہ جگہ کافی دور ہے، 2 بسیں بدلنی پڑیں گی۔ پھر وہ رکا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہوں۔ اتوار کو اکٹھے چلتے ہیں۔ مجھے آج جانا ہے، ڈونٹ وری، میں چلی جاؤں گی، ایڈریس بھیجو۔ یہ ساحل سمندر کا علاقہ تھا اور یہاں ویکیشن ہاؤسز بنے تھے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا گھر طویل اور عریض لان میں گھرا ہوا کھڑا تھا۔ ڈرائیو وے میں 2 کارز کھڑی تھیں، ایک ملازم پودوں کی کٹائی کر رہا تھا۔ گھر کا دروازہ شیشے کا بنا تھا جس سے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ لکڑی کا فرش، سامنے راہداری، ایک طرف کچن، دوسری جانب آتشدان سے مزین لیونگ روم، ایک اوپر جاتا بلدار زینہ۔ راہداری سیدھ میں جاتی اور گھر کی پشت پہ ایک باغیچے میں کھلتی۔ باغیچے کے کناروں پر سفید بار لگی تھی۔ اس کے دہانے پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو چند فٹ نیچے پتھروں کا ساحل تھا۔ اس کے پار ٹھاٹھے مارتا سمندر، چند آوارہ بگلے پانی پہ اڑان بھر رہے تھے۔ باغیچے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور 2 سفید کرسیاں ہم نے سامنے رکھی تھی۔ کیوں رہتے ہیں آپ یہاں؟ ایک کرسی پہ زارا بیٹھی تھی، سفید چلی بوٹس والی ٹانگیں ایک دوسرے پہ جمائے وہ گردن موڑے پانی کو دیکھ رہی تھی، جو ان کی چوٹی پہ بنے گھر سے کافی نیچے تھا، لیکن پھر بھی بہت قریب دکھائی دیتا تھا۔ پرسکون جگہ ہے۔ سامنے مالک فرید براجمان تھے، سفید براق شرٹ اور گرے پینٹس پہنے، اوپر گرم کوٹ اوڑھے، وہ گھٹنوں پر ایک کتاب رکھے ہوئے تھے۔ کوٹ ان پہ کھلا معلوم ہوتا تھا۔ زارا نے ان کی بات پہ تبصرہ نہیں کیا۔ وہ شہر میں اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ طے تھا، کچھ کہنا فضول تھا۔ آج میں کشمالا سے ملی۔ وہ اب بھی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ دور افق پہ ایک کشتی کا سفید بادمان ابھر رہا تھا۔ مالک فرید نے نگاہ کتاب سے اٹھائی، بغور اسے دیکھا۔ کہاں؟
ماہر کے آفس میں وہ کام کرتی ہے اب وہاں. اس نے چہرہ ان کی طرف گھمایا. اچھا. نگاہ واپس جھکا لی. اس کی گردن میں آپ کی ماں کی فاختہ تھی. ان پر نگاہیں جمائے اس کی آواز کانپی, آنکھوں میں سرخ نبی ابھری. تو وہ کتاب پڑھ رہے تھے. اسے وہ آپ نے دی تھی؟ آنسوؤں کی گیند زارا کے حلق میں پھنسی. ہاں پرانی بات ہے. میرے لیے نہیں ہے. زارا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی, جوتے برابر گھاس پہ رکھے آگے ہوئی. وہ فاختہ مجھے چاہیے تھی, میں نے بہت دفعہ آپ سے مانگی. مالک فرید نے کتاب بند کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا. جب تم نے مانگی وہ میرے پاس نہیں تھی. جس دن رابیل نے مجھے وہ دی میں مالا کے ریسٹورینٹ میں تھا. وہاں ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے اس کی جرت اچھی لگی. میں نے وہ اسے دے دی. یہ اتنی اہم بات نہیں تھی. کیسے جرت؟ مالک فرید نے گہری سانس لی, چہرے کی لکیریں مدھم ہوئی. یہی کہ وہ بہادر لڑکی ہے, درست بات کرتی ہے, چاہے درست بات کرنا عقل مندی ہو یا بے وقوفی. زارا نے بازو سینے پر لپیٹی اور آنکھیں چھوٹی کر کے نے غور سے دیکھا. اور ماہر کو کیا نظر آتا ہے اس میں؟ اس کا جواب وہی رہ سکتا ہے. انہوں نے توقف کیا. زارا مت کہیں جو کہنے جا رہی ہیں. میں پھر سے کہوں گا کیونکہ میں درست بات کہتا ہوں. تمہیں لگتا ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو گی؟ ان کی آنکھوں میں برف پگھلی, ایک تفکر اکھڑا. مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی. کیا وہ تمہیں وقت دیتا ہے؟ ہم آج شام ڈنر پر جا رہے ہیں. میں نے 2 ہفتے پہلے ریزرویشن کروائی تھی اور ماہر کو یاد تھا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی, ایک نظر انہیں دیکھا, پھر گردن اٹھا کے سمندر کو. بان والی کشتی اب ایک نقطے سے بڑی ہو کے سکے کے برابر ہو چکی تھی. آپ اندر چلے جائیں, یہاں ٹھنڈ ہے. پھر وہ ہچکچائی. آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تم جانتی ہو مجھے گردوں کا مسئلہ ہے, مگر دوا لے رہا ہوں, ٹھیک ہو جاؤں گا. ان کے انداز میں چڑچڑا پن تھا. کہہ کے کتاب واپس کھول لی. وہ جانتی تھی کہ اپنی صحت کے بارے میں فکر مندی دکھانے کو کمزوری سمجھتے تھے. سو اس موضوع پہ بات کرنے کی اسے اجازت نہ تھی. ٹرن. اس پل دروازے کی گھنٹی بجی. وہ چونک اٹھی. اس وقت کون؟ گو کے کچن میں کام کرتی ہیلپر فوراً سے باہر گئی تھی, لیکن وہ تجسس میں اپنی جگہ سے اٹھائی. یہاں ماہر یا بربل کے سوا کوئی نہیں آتا تھا. پھر کون؟ وہ گھر کے اندر آئی تو راہداری میں ملازمہ کھڑی تھی. ان کے دروازوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. پر ملازمہ ایک دفعہ ہٹی تو اسے بیرونی چوکھٹ پہ نوارد کا چہرہ دکھائی دیا. سفید کوٹ, خاکی سویٹر, سیاہ فاختہ. وہ قدرے جھجک بھری مسکراہٹ سے ملازمہ سے کچھ پوچھ رہی تھی. ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا. کشمالہ ایک دن میں دوسری دفعہ سینے پر بازو لپیٹے قریب آئی. لکڑی کے فرش پر ٹھک ٹھک سنائی دی. ملازمہ سے بات کرتی مالا نے چونک کے اسے دیکھا. لمحے بھر کے لیے وہ ٹھٹکی, پھر مسکرا کے ہیلو کہا. بیربل نے کہا تھا زارا وہاں کم ہی جاتی ہے, مگر بیربل نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے 2 بسیں بدلنی پڑیں گی, مگر اسے 3 بسیں بدلنی پڑی تھی. میں مالک صاحب سے ملنے آئی تھی. رسمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے وضاحت دی. زارا اس کے سامنے آ کے رک گئی. مسکرا کے سر سے پیر تک اسے دیکھا. وہ اونچے اسٹیپ پر تھی, مزید دراز قد لگ رہی تھی. تم تو ہر جگہ ہو مالا. وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی آواز میں کچھ تھا. مالا نے بدک مسکراہٹ برقرار رکھی. زارا نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جلدی سے پھول اسے تھما. قاسم پتی. زارا نے گیندے کے گلدستوں کو چہرے کے قریب لے جا کے سونکا. تھینک یو. اس نے گلدستہ دور کیا. لیکن میرے بابا قاسم پتی گیندے سے الرجک ہے. اور دروازے کے ساتھ رکھے ٹریش کین میں گلدستہ گرا دیا, ایسے کہ آنکھیں مالا پہ جمی تھی. پھول سر کے بل ٹوکری میں جا گرے. مالا نے ایک نظر پھولوں کو دیکھا, دوسری نظر اس کو. ایک دن میں دوسری دفعہ ٹریش کین. سوری, مجھے معلوم نہیں تھا. تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بابا ہیں. پھر مسکرا کے ایک طرف ہویا, بازو لمبا کر کے باغیچے کی جانب اشارہ کیا. ہیلپ یور سیلف. فضا میں ایک تناؤ سا گھر آیا تھا. وہ ایک سٹاپ اوپر چڑھی, رسمی مسکراہٹ سے اسے شکریہ کہا, پھر آگے بڑھ گئی. چند قدم دور جا کے مالا رکی, پلٹ کے زارا کو دیکھا. وہ اب دروازے کے قریب بنے کوٹ وارڈروب سے اپنا کوٹ نکال رہی تھی. شاید وہ واپس جا رہی تھی. اگر وہ قدر نائس ہوتی تو اسے کہہ دیتی کہ تھوڑی دیر رک جائے, اسے بھی شہر لے جائے. اسے واپسی پہ بس کی جگہ ٹیکسی کرنی پڑتی, لیکن اس تیور والی لڑکی سے وہ ایسی توقع نہیں رکھ سکتی تھی. مالا باغیچے کی جانب بڑھ گئی, جس کے پاس سمندر دکھائی دے رہا تھا. تم تو ہر جگہ ہو مالا. کوٹ پہنتے ہوئے زارا بڑبڑائی, پھر مڑ کے اسے دیکھنے لگی. سبز آنکھوں والی لڑکی اب باغیچے میں اتر گئی تھی. شیشے کے دروازے سے وہ منظر دیکھ سکتی تھی. مالک فرید اٹھ کھڑے ہوئے تھے, کتاب ایک طرف رکھتی تھی. زارا کی بادامی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا. تمہارے بابا بہت اچھے ہیں, لیکن وہ مصروف رہے شبنم. غیر دستیاب, ان اویلیبل, دور. زارا ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھی گئی. وہ گھاس پر ان کے سامنے کھڑی تھی اور مالک فرید سے بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے. وہ موجود تھے لیکن نہیں تھے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. تمہیں اپنے باپ کی محبت, توجہ اور تعریف بہت زیادہ چاہیے تھی. وہ تمہیں نہیں ملی, اسی لیے تمہارا دل انہی کے جیسے غیر دستیاب مردوں میں اٹکتا ہے.
وہ اب ان کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور وہ غور سے اس کو سن رہے تھے. وہ کچھ کہہ رہی تھی، الجھی ہوئی ہاتھ ہلا کے اپنی بات بیان کرتی. جو بچے ٹراماز لے کر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ جیسے لوگوں کو ہی چنتے ہیں. بڑے ہوتے ہوئے تم نے اپنے باپ کو ہمیشہ مصروف دیکھا، غیر دستیاب، ان اویلیبل، دور. سو تم نے خود کو ایک ٹرافی ہنٹر بنایا. وہ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی، نہ سمندر کے پانی کا شور، نہ کشتی کے بادبان کی پھڑپھڑاہٹ. تاکہ تم اپنی کامیابیوں سے، اپنے پرفیکٹ بیہیویئر سے کسی طرح اپنے باپ کا اپروول جیت سکو. تمہیں اپنے باپ کا پیار ویسے چاہیے تھا جیسے تم چاہتی تھی. وہ دونوں اب ایک ساتھ بول رہے تھے. مالک فرید آگے کو ہوئے بار بار اسے ٹوک رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی. نہ جانے کیا بات تھی. تمہیں ایسا مرد کبھی نہیں اٹریکٹ کرے گا جس کے پاس تمہارے لیے وقت، توجہ اور محبت ہو. زہرا نے بھیگی آنکھوں سے موبائل نکالا. ماہر کا میسج جگبگا رہا تھا. وہ وقت پہ ریسٹورانٹ پہنچ جائے گا. وہ زخمی سا مسکرائی. کم از کم وہ پہنچ جائے گا. 2 دفعہ کینسل کرنے کے بعد تیسری دفعہ پلان بن ہی گیا تھا. تمہیں دور رہنے والا مصروف اور غیر دستیاب انسان پرکشش لگے گا کیونکہ وہ تمہارے ذہن کو تمہارے باپ کی یاد دلاتا ہے. وہ ایک چیلنج ہے. اس نے نگاہ اٹھائی. باغیچے میں بیٹھے 2 نفوس اسی طرح کسی بحث میں لگے تھے. کیونکہ تمہیں اگر ایک غیر دستیاب انسان مل جائے اور کسی طرح تم اس کو اپنے لیے دستیاب کر لو، اس کو اپنی طرف پھیر لو، اس کو محبت کرنا سکھا دو، تو وہ خلا جو تمہارے باپ نے تمہارے اندر چھوڑا ہے وہ بھر جائے گا. زارا نے کچن کاؤنٹر پر رکھے فوٹو فریم کو دیکھا. مالک فرید کا مدھم مسکراہٹ والا چہرہ اور دائیں بائیں ان کی تینوں بیٹے. اگر ایک غیر دستیاب انسان خود کو بدل کے تم سے محبت کرنے لگ جائے تو تم اپنے باپ سے جیت جاؤ گی. وہ جانتی تھی مالک فرید نے اسے وفاق تھا کیوں دی تھی. She is the daughter you never had. رندھی ہوئی آواز میں بڑبڑائی. سچی، بہادر، اوتھینٹک. آنکھوں میں تپش اور ناپسندیدگی ابھری. پھر سر جھٹکا اور باہر نکل گئی. اس گھر میں کسی کو اس کی ضرورت نہ تھی. باغیچے میں سمندروں کی لہروں کا شور اور نمکین پانیوں کی خوشبو ویسی ہی پھیلی تھی. ان کے سامنے بیٹھ گئی. ان کی طبیعت پوچھی تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کھنکھارے. یعنی تم نے بتایا تھا بائبل کو؟ کوئی ان کا لہجہ اسپاٹ تھا، کوئی گلہ نہیں، کوئی الزام نہیں. سوری. اس نے نگاہیں جھکا لی. پھر توقف کے بعد آنکھیں اٹھائیں. مگر میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو اس کے حصے کا سچ معلوم ہونا چاہیے. پھر قدرے جھجکی. آپ نے زارا کو بتا دیا؟ وہ کنیکشن سے دیکھ سکتی تھی کہ راہداری میں کوٹ پہنتی زارا یک ٹک یہیں دیکھ رہی تھی. اس کی نگاہ کے شعلوں کی حدت یہاں تک پہنچ رہی تھی. ابھی نہیں. وہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، تینوں بیٹیوں میں سب سے زیادہ. میں اسے رخ ہی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اب گردن موڑ کے پانی کو دیکھ رہے تھے. ان کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا لیکن ان کا تاثر برف پن برقرار تھا. چونکہ آپ سچ بولتے اور سچ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ایک سچ کہوں گی، آپ کو اسے بتا دینا چاہیے تھا. مالک فرید اسی طرح قریب آتے کشتی کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد بار پر جلی حروف میں کسی کا نام لکھا تھا. البتہ یہاں سے پڑھانا چاہتا تھا. تمہاری بیٹی کی تلاش کا کیا بنا؟ کشمالہ نے پہلو بدلا. اس کی خاموشی میں کچھ تھا جو گردن گھما کے غور سے اسے دیکھنے لگے. تم اسے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ ماہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ مجھے جان بوجھ کے اذیت دے رہا ہے. اس نے مجھے اپنے آفس میں کام کرنے کو کہا ہے اس کرمزی عمارت کے لیے. ناپسندیدگی، بے بسی بھرا غصہ، جھنجھلاہٹ سب ایک ساتھ چہرے پہ امڑ آیا. واقعی انہوں نے استجاب سے ابرو اٹھایا. اور وہ میرے کام کو اپنی مدد کا معاوضہ سمجھے گا. اسے میرے بچے پہ ترس نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھے کام بھی نہیں کرنے دے رہا. میں نے اتنی محنت سے آرٹ ورک بنایا، اس نے دوسری نظر ڈالے بغیر اسے ضائع کر دیا. وہ مجھے ستا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا کر کے کیا ملے گا. مالک فرید ٹیک لگائے بیٹھے اسے سوچتی نظروں سے دیکھے گئے. اس نے کہا یہ اس کی مدد کا معاوضہ ہے، یعنی وہ تمہیں پے نہیں کرے گا؟ نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایکسٹرا گھنٹے لگاؤں تاکہ میں اپنا کوئی کام نہ کر سکوں. ایکسٹرا گھنٹوں کا پے کرے گا وہ؟ آپ کو برا لگے گا کیونکہ وہ آپ کا بھتیجا ہے، لیکن اس طرح میرا اور میرے بیٹے دونوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. سوری، آپ نے کیا پوچھا؟ وہ بولتے بولتے رکی. ایکسٹرا گھنٹوں کا پے کرے گا وہ؟ مالا نے اس بات میں سر ہلا. اس نے کہا کرے گا، مگر بات پیسے کی نہیں. ماہر کے لیے بات عموماً پیسوں کی ہوتی ہے. وہ پیسے ضائع نہیں کرتا. اگر وہ ایکسٹرا آورز کا پے کرے گا تو وہ تم سے کام لینا چاہتا ہے. اگر تم کمفرٹیبل ہو تو کرتی رہو، مصروف رہو گی. مالا کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہوئے. ظاہر ہے اس کی طرفداری کریں گے، مگر خیر وہ اس لیے ان کے پاس نہیں آئی تھی. ایک اور بات بھی تھی. اس نے گہری سانس لی. الفاظ مجتمع کی. مجھے میرے وکیل نے بتایا ہے کہ زیاد رہا ہونے والا ہے. وہ چونکے پھر ماتھے پر لکیریں ابھری. کیسے؟ لہجہ تیز تھا. اس نے استغاثہ سے ڈیل کر لیا. پھر اس کے وکیل نے بھی کیس اچھے سے لڑا تھا. اس کی ماں کا خط، اس کا گڈ بیہیویئر، مرسی کلنگ وغیرہ وغیرہ. اس نے جھرجھری لی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ... اس کی زبان رک گئی. مالک فرید نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی. کہیں وہ کیا؟
ماہر سمجھتا ہے زیاد نے بدر کو اغوا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہیں وہ کیا؟ اگر ایسا ہے بھی تو یہ الگ معاملہ ہے، وہ مجھے یا بدر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرا وکیل کہتا ہے کہ جیل میں بدل گیا ہے، لیکن لوگ نہیں بدلتے۔ کہیں وہ کیا مالا؟ ان کی آواز بلند ہوئی۔ وہ بنا پر چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ جائے اور وہ ماہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مالک فرید کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، جیسے خدشے کی تصدیق ہوئی، جیسے وہ جانتے تھے وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ جب وہ بولے تو آواز سرد تھی۔ وہ ماہر کے قریب بھی آیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ کچھ تھا ان کی آواز میں جو ایک یخ بستہ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ کیا میں نے ماہر کو خطرے میں ڈال دیا ہے؟ ہاں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، لیکن پلکیں چپکا دی، البتہ پیشانی پر خفا سے بل پڑا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تم سے جھوٹ بولوں؟ وہ جو گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، صرف بگلوں کی آوازیں یا لہروں کا شور سنائی دیتا رہا۔ میں نے اسے ابھی تک زیاد کی رہائی کے بارے میں نہیں بتایا۔ تم نے کہا تمہیں سچ پسند ہے، میں تمہیں 2-3 سچ بتاتا ہوں مالا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، البتہ آواز میں نرمی تھی۔ مالا نے نگاہیں اٹھائیں۔ اتنے مہینے تک کھوئے ہوئے بچے زندہ نہیں ملا کرتے۔ آپ کا یہ خیال حلال کے لیے بھی تھا، لیکن بالفرض وہ زندہ ہے اور تم اس کی تلاش کے لیے ماہر کو خطرے میں ڈال ہی چکی ہو، تو تمہیں ایک سچ یاد رکھنا ہوگا۔ کشتی اب قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک لگژری یاٹ تھی اور اس میں اونچا میوزک بج رہا تھا۔ چند نوجوان عرشے پہ چڑھے تصاویر بنا رہے تھے کہ ماہر تمہارے دشمن نہیں۔ اگر اس نے تمہاری مدد کی حامی بھری ہے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ زبان پوری کرتا ہے، لیکن اگر تم سے باتیں چھپاؤ گے تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ وہ مجھے مسلسل اذیت دے رہا ہے کیونکہ وہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتا۔ کیا تم اس پہ اعتبار کرتی ہو؟ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ یا تمہیں اس پہ اعتبار کرنا ہوگا یا اس سے دور چلے جانا ہوگا تاکہ اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ آگے تمہاری چوائس ہے۔ ملازمہ چائے لے کر آئی تو اس نے خاموشی سے چند گھونٹ بھرے، پھر پیالی رکھ دی۔ سمندر کی لہریں بھی تھم گئی، شور مچاتے پرندے بھی جیسے گمسم ہو گئے۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی اور فضا برف جیسی۔ وہ کچھ دیر الجھی ہوئی ان کی باتوں پہ غور کرتی رہی، پھر گھڑی دیکھی، اسے اب نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ کہہ رہے تھے، زارا شہر جا رہی ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ میرا خیال ہے۔ اس نے راہداری کی طرف دیکھا۔ وہ جا چکی ہے، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ اس نے ذہن میں ہوتی ٹیکسی کے کرائے کی جمع تفریح کو بالکل نظر انداز کیا۔ پھولوں کے لیے شکریہ۔ والا نے بے اختیار شیشے کے دروازے سے جھلکتی راہداری کو دیکھا۔ کیا انہوں نے ڈسٹ بن میں الٹے پھول دیکھ لیے تھے؟ لیکن میں واقعی قاسم پتی سے الرجک ہوں۔ اس کی نگاہ اطراف میں دوڑی۔ وہاں جگہ جگہ گملوں میں اگے سبز پودے تھے، وہ بیج جو ماہی کو ایک مہربان انسان نے ایئرپورٹ پہ دیے تھے، جنہیں برسوں پہلے اس نے گایا تھا، وہی پودے۔ کیا انہیں قاسم پتی سے واقعی الرجی تھی؟ اس کے ترکش نام سے انہیں اپنا بھائی یاد آتا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچی تھی جب باغیچے کی سردی میں تنہا بیٹھے مالک فرید کی آواز گونجی۔ میں نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا۔ اگر زیاد نے ماہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے۔ اس کی گردن کے پشت کے بال کھڑے ہو گئے، بدک سر ہلایا، پھر بنا پلٹے آگے بڑھ گئی۔ زیاد سے نفرت اور غصہ، بیزاری سب اپنی جگہ۔ اس پر بکشف گرانا، اس کو قید میں دیکھ کے پرسکون ہونا، سب اپنی جگہ۔ لیکن وہ اس کے بیٹے کا باپ تھا۔ اگر اس نے ماہر کو نقصان پہنچایا تو اس کی ذمہ دار وہ ہوگی، اور اگر جواب میں مالک فرید نے کچھ کیا تب بھی وہی ذمہ دار ہوگی۔ کیا بڑے ہو کے بدر اسے معاف کر پائے گا؟ کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ وہ مالک فرید کے پاس تسلی اور جواب ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ ہر وقت سچ سننا اچھا نہیں لگتا تھا، کشمالہ مبین کو بھی نہیں۔ زرینہ فرید نے ریسٹورانٹ میں داخل ہونے سے پہلے وقت لیا تھا۔ چند منٹ وہ کار میں بیٹھی خود کو کمپوز کرتی رہی، برعکس ذہن سے آج ہونے والے تمام واقعات اور سیاہ فاختہ کو جھٹکا اور خود کو گہرے سانس لے کر پرسکون کرنا چاہا، جیسے اس نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا تھا، لیکن عمل کبھی نہیں کیا تھا۔ اب بھی دوسرے سانس پہ دھیان بٹ گیا اور وہ سر جھٹک کے باہر نکل آئی۔ یہ خوبصورت ریسٹورانٹ ترک فاتحہ توتک تھا، 2 مشیلین سٹار جیتنے والا ریسٹورانٹ، جہاں آج کی بکنگ چند ہفتے پہلے کروانی پڑتی تھی۔ زیاد وہ معاوضہ دے کر بھی اکثر بکنگ نہیں ملتی تھی، البتہ اسے مل گئی تھی، اور سب سے اچھی بات ماہر اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ مسکرا دی، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک میز پہ بیٹھا سر جھکائے موبائل کے بٹن پریس کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں ہر جگہ سنہری مائل بھوری لکڑی کا کام غالب تھا، اور یہی رنگ سارے ڈیکور میں استعمال کیا گیا تھا۔ بھوری میز، بھوری کرسیاں، سرمئی گلدانوں میں رکھے ہوئے خاکی پھول، چھت یوں تھی گویا رتن کی بنی ہوئی۔ جگہ جگہ گملوں میں سرسبز پتوں والے پودے دکھائی دیتے تھے۔ ایک دیوار اوپر سے نیچے تک شیشے کی بوتلوں سے سجی تھی۔ بار کاؤنٹر کے ساتھ قطار میں اونچی کرسیاں لگی تھی، لیکن اسے اس طرف نہیں جانا تھا۔ وہ حلال کی دوسری طرف چلی آئی، جہاں وہ ایک 4 افراد کی میز پہ بیٹھا تھا۔ پورے آستین والی سفید ہائی نیک سیاہ پینٹ، اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، وہ بھی یقیناً اس ڈنر کے لیے وہ اسے اہمیت دے رہا تھا۔
زارا کے دل پہ چھائے بادل ہٹنے لگے. اس کے جوتوں کی آواز پہ ماہر نے سر اٹھایا, اسے دیکھ کے مسکرایا. اٹھ کھڑا ہوا, وہ میز کے قریب رکی, خواب کی کوٹ اتارا جو کہ ایک ویٹر نے بہت ادب سے لے لیا. نیچے وہ شیمپین رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے جو بھوری لکڑی سے بنی ریسٹورنٹ سے میل کھا رہا تھا. کانے میں سنہری گولڈ ٹاپس تھے, گردن خالی تھی. آج گردن میں وہ کچھ نہیں پہننا چاہتی تھی. زارا, نہیں سوچنا وہ سب, میں تمہیں پک کر سکتا تھا. ماہر نے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچی, وہ بیٹھ گئی تو وہ واپس بیٹھا. مجھے بابا کے پاس جانا تھا, دیر ہو گئی. اب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. میز پر سفید و خاکی رنگ کے رومال اور نیپکن سجا تھے. فضا میں سی فوڈ کی خوشبو تھی جو ناگوار نہ گزرتی. اوپن کچن میں شیف کام کرتے دکھائی دیتے تھے. مالک کے ساتھ سب ٹھیک رہا؟ ماہر نے غور سے اسے دیکھا. وہ فاختہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا, لیکن نہیں, وہ اس بارے میں نہیں سوچے گی. ہاں وہ ٹھیک تھے, ہم آرڈر کر لیں؟ اس نے مسکراہٹ برقرار رکھی. پس منظر میں مدھم میوزک بج رہا تھا. ارد گرد بہت سے خوشبوئیں پھیلی تھی جو ہر سانس کے ساتھ اس کے اندر جاتی اسے ریلیکس کر رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ ریلیکس ہو بھی گئی کیونکہ بالآخر وہ خوش تھی. اس کے پاس ماہر فرید تھا, وہ اس کے لیے وقت نکال کے آیا تھا. اس کے گلاس میں پانی ڈال رہا تھا. وہ خوش تھی کیونکہ اس نے ماہر کو اپنے لیے دستیاب کر لیا تھا. گلاتا ٹاور پر شام پھیل چکی تھی اور آسمان سیاہ ہو رہا تھا. ایک مصروف سیاحوں سے بھری گلی تھی جہاں دونوں طرف دکانیں بنی تھیں. پشوالا مبین ایک ڈونر شاپ کے سامنے کھڑی تھی. اس نے بال پونی میں باندھ لیے تھے اور سفید کوٹ کے بٹن بند کر رکھے تھے کہ سردی بڑھ گئی تھی. مالک فرید کے ہاں سے واپس پہ وہ گھر نہیں گئی تھی, سیدھا یہیں آ گئی. اسے ماہر کی ضرورت نہیں تھی, اب اسے جو کرنا تھا خود کرے گی. ایک ڈونر ایک شاپ کا دہانہ کھلا تھا. وہ والٹ سے نوٹ نکالتے ہوئے اونچی آواز میں اپنا آرڈر دہرا رہی تھی. کریکشن سے قریبی کافی شاپ کو دیکھا ہوا. ایسی جگہ تھی جہاں برے اسے چند ماہ پہلے ملا تھا کاٹن کینڈی کے ساتھ. اس کی نگاہیں شاپ کے دروازے پر لگی سی سی ٹی وی کیمرہ پر رنگ گئی. خانم افندی, کیچپ؟ دونوں والا دکاندار اسے پکار رہا تھا. چونک کے پلٹی, سر نفی میں ہلایا, پھر دیکھا وہ کسی دوسرے گاہک کا آرڈر پیک کر رہا تھا. پلاسٹک شاپر میں اس نے شاپر کو ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. کیا تم لوگوں نے ابھی تک پلاسٹک کا استعمال بند نہیں کیا؟ دکاندار نے لاپرواہی سے تھوڑی اونچی کر کے سر کو جھٹکا. یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا. ان لوگوں کو انوائرمنٹ کا بالکل خیال نہیں. اس گاہک نے انگریزی میں کہا. وہ دکاندار سے اپنے شاپر پکڑ رہا تھا. ایسا ہی ہے. اس نے افسوس سے والٹ پرس میں واپس ڈالا. اس سیاہ لمبے کوٹ والے نوجوان نے اپنا آرڈر لیا اور پلٹ گیا. سر پر اونی ٹوپی, ماتھے پر سنہری بالوں کی جھلک. مالا نے مڑ کے اسے جاتے دیکھا. آنکھیں چھوٹی ہوئی, ذہن میں خیال جاگا تھا. خانم افندی. پکار پہ وہ چونکی ہوئی. اس کی طرف ایک شاپر بڑھائے ہوئے تھا. اس میں ایک ڈونر رول ایلومینیم فوائل میں لپٹا تھا, ساتھ چند ٹیشوز عرصے تھے. اس نے شاپر تھما ہوا نیچے سے گم تھا. ذہن میں ابھرا خیال اندر کسی سمندر میں گم ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ اپنا شاپر اٹھائی اس کافی شاپ میں داخل ہو رہی تھی. چہرہ سنجیدہ تھا. جی آپ کو کیا چاہیے؟ کاؤنٹر والا نوجوان متوجہ ہوا. وہ ایک 2 منزلہ شاپ تھی. نیچے ایک سٹنگ ایریا بنا تھا. ایک گول زینہ اوپر بھی جاتا تھا جہاں یقیناً مزید کرسیاں میزیں ہوں گی, ماربل کی بیکری کی طرح, لیکن یہ اس سے کہیں چھوٹی تھی. مجھے کچھ مدد چاہیے. وہ نوجوان توجہ سے سننے لگا. 3-3.5 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. میرا بیٹا اس گلی میں کھو گیا تھا. وہ بعد میں مل گیا تھا, لیکن کرکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ کاؤنٹر کے قریب کھڑے 2 افراد اسے دیکھ رہے تھے. ایک کے مونچھیں تھے اور ایک کے ہاتھ میں ننھی تسبیح تھے. لیکن اگر میں وہ تاریخ اور وقت آپ کو بتاؤں تو کیا آپ مجھے CCTV فوٹیج دکھا سکتے ہیں؟ مڑ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ یہاں سے ملا تھا, آپ کے دروازے کے قریب, آپ کے کیمرہ کی رینج. نوجوان نے بے اختیار ان 2 آدمیوں کو دیکھا, پھر واپس مالا کو. کیا بچہ ابھی تک نہیں ملا؟ نہیں, یعنی وہ مل گیا تھا. جلدی سے وضاحت دی. چند الفاظ میں داستان کو سمجھنا بہت مشکل تھا, مگر اس کو کوئی اس طرف لے کر آیا تھا. میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون تھا. کہ آپ کے پاس 3 ماہ پرانا ریکارڈ ہوگا؟ تسبیح والے آدمی نے مقامی زبان میں کچھ کہا. کاؤنٹر والے نوجوان نے سر ہلایا, پھر مالا کی طرف متوجہ ہوا. جی ہمارے پاس ریکارڈ ہے. آپ اوپر بیٹھے کافی پیے, ہم تب تک ویڈیو نکالتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی ID چاہیے. آف کورس. ایک سکون میں سانس ہونٹوں سے خارج ہوئی. اس نے والٹ کھولا, اپنا ڈرائیور لائسنس نکال کے ان کے سامنے رکھا. کینیڈا میں یہ بطور شناختی کارڈ استعمال ہوتا تھا. آپ تشریف رکھیں, مجھے کچھ وقت لگے گا. نوجوان نے کارڈ 2 انگلیوں میں پکڑے دیکھا, پھر مالا کو, پھر کارڈ کو, جیسے شکل کی تصدیق ہو. میں یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کو دے دوں گا. میں بس تھوڑا سا کام مکمل کر لوں, پھر آپ کا کام کرتا ہوں. آپ چائے قہوہ کچھ لیں گی؟ اس نے زینوں کی طرف اشارہ کیا. لکڑی کا تنگ زینہ اوپر جاتا تھا. وہاں مخروطی چھت تھی اور چند میزیں. نہیں شکریہ, مجھے صرف ویڈیو دیکھنی ہے. وہ زینوں کی طرف بڑھ گیا. وہ قدر بہتر محسوس کر رہی تھی. یہ اتنا مشکل نہیں تھا. اسے مائی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ صرف اس کا وقت ضائع کر رہا تھا. اسے اپنی انا اور اس کی زندگی دونوں کو سبوتاژ کرنے کی ضرورت نہ تھی. وہ یہ سب خود کر سکتی تھی. ایک بات پوچھوں؟
सुनहरे रेस्टोरेंट की मध्यम जरबत्तियां और हल्की मौसीकी माहौल को मजीद खूबसूरत बनाए हुए थी। माहिर चेहरा झुकाया अभी तक मेन्यू देख रहा था और ज़ारा उसे। माहिर ने निगाहें उठाई तो कान से मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, तुमने बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी परमिट अप्लाई कर दिया। तुम ये पहले भी पूछ चुकी हो क्योंकि मैंने सुना था कि तुमने नहीं किया। उसकी जुबान पर शिकवा दर आए, जहन में किसी ने सरगोशी की। मतनाज़ा मौजू को मत छेड़ो ज़ारा, इस खूबसूरत शाम को गुजर जाने दो। वो तुम्हारे साथ है, जो गुस्सा मत दिलाओ, वो नाराज़ हो गया तो। गिल्टी एज चार्ज्ड। माहिर फरीद हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया। मैंने परमिट अप्लाई नहीं किया। उसे गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल मुस्कुरा रहा था। ज़ारा के तनिया साहब ढीले पड़ने लगे, उसे बुरा नहीं लगा था। फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि? क्योंकि मैं शर्मिंदा था। एक दोस्तों की गैदरिंग में मेरी किसी आदमी से तल्ख कलामी हो गई थी। तुम्हें तो मालूम है मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं जानता था वो कौन है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो मिनिस्ट्री में काम करता है। मैं इसीलिए अभी तक परमिट के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे बहुत से पैसे लगाने होंगे और अगर हमारे रास्ते टकराए तो इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं अभी तक परमिट जल्द हासिल करने का कानूनी तरीका ढूंढ रहा हूँ, या किसी ऐसे शख्स को जिसकी पहुंच इस आदमी से ऊपर तक हो। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता रहा। तुमने एक तवील अरसा कैफ के तमाम मसले हल किए हैं। किसी को तलाश करना हो, किसी के बारे में मालूमात चाहिए हो, या किसी भी किस्म की नेटवर्किंग हो, मैंने हमेशा तुम्हें वही पहली कॉल की है। लेकिन अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। तुमने मेरे मसले हल करने नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी। वो नरमी से मुस्कुराते हुए बता रहा था। ज़ारा ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। बहुत सा बोझ उसके कंधों से उतर गया। सफ़ेद बावर्दी शेफ उनके पास चला आया। उनके साथ खड़ा अब उनकी तरजीहात पूछ रहा था। माहिर मेन्यू कार्ड खोले, उसे कुछ पूछने लगा। ज़ारा ने मोबाइल निकाला, उसकी तस्वीर खींची। सफ़ेद हाई नेक वाला माहिर शेफ से सवाल करते हुए उसको डेट नाइट के कैप्शन के साथ इंस्टा पे पोस्ट करेगी। तुम क्या लोगी? वो तस्वीर बना रही थी जब माहिर ने पूछा। ज़ारा ने फ़ोन एक तरफ रख दिया। तुम मेरे लिए ऑर्डर करो, तुम्हें मालूम है मुझे क्या पसंद है। वो मुस्कुरा दिया और शेफ की तरफ मतवजा हो। हर शय मुकम्मल थी, वो इसके साथ था, उसके लिए दस्तयाब। बाबा गलत कहते थे कि वो। और इसी लम्हे माहिर का फ़ोन बजा। फ़ोन मेज़ पर उल्टा रखा था, टोन हल्की थी। माहिर ने देखा, बिना साइड बटन दबा के उसे खामोश कर दिया। वो अब ज़ारा के लिए कुछ ऑर्डर कर रहा था। फ़ोन खामोश हो गया, अलबत्ता वो कलाई में पहनी घड़ी से कनेक्टेड था और घड़ी इस हाथ में थी जिसमें उसने कार्ड पकड़ रखा था, इसलिए ऐसे कि ज़ारा घड़ी की स्क्रीन देख सकती थी। ग्रीन आइज कॉलिंग। घंटी दोबारा बजने लगी तो माहिर ने कदर उकताहट से कलाई घुमाई, मगर नाम देख के वो छूंग गया। फिर उसने शेफ से मुआज़त की, उसे चंद मिनट बाद आने को कहा। तेजी से मोबाइल उठा के कान से लगाया। वो बिल्कुल खामोशी से उसे देख रही थी। क्या हुआ? वह मोबाइल कान से लगाए कह रहा था, अंदाज चौकन्ना था, जैसे सारी हसियात अलर्ट हो। तुम कहाँ हो? ज़रीना फरीद फ़ोन में कहे जाने वाले अल्फाज नहीं सुन सकती थी। वो सिर्फ माहिर के चेहरे के तासुरात पढ़ रही थी। पहले उसके अब्रू इकट्ठे हुए, आंखों में परेशानी उभरी। वो किस देर सुनता रहा। गुलाता यहाँ से। कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 8-10 मिनट की ड्राइव पे है, मैं आ रहा हूँ। वो रुका। डोंट वरी। ये दो अल्फाज ज़रे लब कहते हुए उसके होंठों की हरकत देख रही थी। अब वो फ़ोन जेब में डालता उसे माजत कर रहा था। वो फिक्रमंद था, उसे भी जाना था, उसको तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो किसी मुश्किल में थी। उसने हलाल की मदद की थी, उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन वो इसका मदावा करेगा। इट्स ओके, प्लीज़ तुम जाओ। ज़ारा ने जबरी मुस्कुराहट के साथ खुद को कहते सुना। वो तब तक नैपकिन मेज पर रख चुका था। वो जाने का इरादा कर चुका था। उसे इजाज़त नहीं मांग रहा था, अब अपना कोट मांग रहा था। वो परेशान था। ज़ारा गर्दन घुमा के उसे देखने लगी। वो ड्राइवर को कॉल कर रहा था। फिर ज़ारा ने उर्दुल को अंदर आते देखा। उसने माहिर का वो कार रिमोट थमाया। वो कार्ड निकाल के उसे थमाते हुए हिदायत दे रहा था। इनमें से एक ये भी थी कि वो ज़ारा की कार ड्राइव करके उसे घर छोड़ के आएगा। ज़ारा बिल्कुल खामोशी से उस कार्ड को देखे गई जो उसने अर्दुल को बिल अदा करने के लिए दिया था। प्लास्टिक का नन्हा सा टुकड़ा। हर चीज़ किसी स्लो मोशन की तरह हो रही थी। वो उसे कह रहा था कि वो अकेले घर नहीं जाएगी, उर्दुल साथ जाएगा। उसने बदक सर हिलाया। वो कोट पहनता तेजी से बाहर जा रहा था। फिर रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद हो गए। माहिर फरीद जा चुका था गुलाता के टावर की तरफ, और जहाँ महबूब मिला करते थे, और जिसके बारे में कहा जाता था कि इस मीनार के पत्थरों में अगर दो मोहब्बत करने वाले अपना नाम लिख दें तो इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। उसकी आंखें खुश रहीं, इनमें पानी नहीं भरा। उसने धीमी आवाज़ में उर्दुल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वो खाना खा के बाहर आ जाएगी। उसे तसल्ली से डिनर करना था और दोनों प्लेट्स की तस्वीर इंस्टा पे पोस्ट करनी थी। वो ऐसे हार नहीं मानेगी। कश्माला को इंतजार करते हुए 20 मिनट हो गए। इस दौरान वो 2 दफ़ा नीचे चक्कर लगाए। हर दफ़ा काउंटर वाले लड़के ने जब कुछ देर और कहा तो उसे एहसास होने लगा कि कुछ गलत है। क्या आप वाकई मुझे फोटोज दिखा सकते हैं या मैं जाऊं? वो तीसरी दफ़ा नीचे आया और संजीदगी से रिसेप्शनिस्ट को मुखातिब किया तो कल उसने कॉफ़ी का एक कप उनसे ख़रीद के पिया था। अलबत्ता फॉइल में लिपटा डोनर यूं ही ऊपर एक मेज़ पर रखा था। आप थोड़ी देर इंतज़ार करें प्लीज़।
ریسیپشنسٹ نے انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے اشارہ کیا. نہیں، آپ مجھے میرا ڈرائیورز لائسنس واپس کریں، میں جا رہی ہوں. جواباً وہ نوجوان خاموشی سے اسے دیکھے گیا. میرا ڈرائیورز لائسنس، وہ تو میں نے بھائی کو دے دیا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، لیکن بظاہر چہرہ اس طرح برہم رکھا. کیوں؟ وہ بھی آ جائے گا، لے آئے گا. وہ کہاں گیا ہے؟ میرے ایک کزن کو لینے گیا ہے. تمہارا کزن پولیس میں ہے نا؟ نوجوان ہلکا سا چونکا، بھی شانے اچکا دیا اور واپس کمپیوٹر کی طرف پلٹ گیا. وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی. اس نے کوشش کی کہ وہ بظاہر بالکل پرسکون رہے اور اندر ہوتی گھٹن کا احساس چہرے پر نہ آئے، مگر اس کی رنگت بدلنے لگی. ٹھیک ہے، میں اوپر انتظار کر رہی ہوں. درشٹی سے کہہ کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، البتہ دل وہ اسی طرح تنگ ہو رہا تھا. میز پر دونوں کا شاپر اسی طرح رکھا تھا، ساتھ دیوار میں بڑی چوکور کھڑکی جس نے بظاہر جھانکا. نیچے پرونہ گلی سیاحوں کی آواز اور کہکوں سے بھری تھی. رات اتر چکی تھی اور دور گلاتا سنہری روشنی میں دمکتا کھڑا تھا. اس کا ایک حصہ یہاں سے دکھائی دیتا تھا اور پھر سڑک کے دھانے پر سے وہ دکھائی دے گیا. مونچھوں والا ترکش آدمی جو کچھ دیر پہلے کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا ساتھی بھی ساتھ تھا، اور دو پولیس مین سامنے کھڑے تھے. انہیں ہاتھ ہلا کے کچھ بتا رہا تھا. ریسیپشنسٹ اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوگا، یہ سوچ کے وہ واپس سیدھی ہو بیٹھی. اسے گھبراہٹ ظاہر نہیں کرنی تھی. اس نے گہری سانس لی، اسے خود کو پرسکون رکھنا تھا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی مالا، اس نے خود کو تسلی دی. تم کسی بھی وقت سر اٹھائے بنا ڈرے اس شاپ سے نکل کے گھر جا سکتے ہو، کوئی تمہیں نہیں روک سکتا. انہوں نے ڈرائیور لائسنس صرف تمہیں اسکیم کرنے کے لیے رکھا ہے. وہ پولیس کو بلوا کے تمہیں خوف زدہ کریں گے، پھر دباؤ ڈالیں گے اور پیسے مانگیں گے. ٹھیک ہے، وہ تمہاری شناخت تھا، لیکن تم یہاں سے نکل سکتی ہو. تم لائسنس بعد میں بھی بنوا سکتی ہو. تم ان ترکوں کی پولیس سے تھوڑی ڈرتی ہو. تم کسی بھی وقت اپنے ایمبیسی کو کال کر سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. مگر اس کا جسم اس کے کہے الفاظ نہیں سن رہا تھا. اس کے جسم کی گھڑی مختلف تھی اور اس پہ ایک ہی وقت کا گھنٹہ بجتا سنائی دے رہا تھا، کسی الارم کی طرح. تم باہر نہیں نکل سکتی، تم ٹریپڈ ہو. ٹریپڈ. اس نے ہاتھ سینے پہ رکھ لیا. دل گھٹ رہا تھا. اتنے برس کی تھراپی، کاؤنسلنگ اور خود کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے بعد اگر اسے لگا تھا کہ وہ تندرست ہو چکی ہے تو وہ غلط ہے. وہ ٹریپ ہو جانے کا خوف وہ آج بھی ویسا تھا. وہ زخم کبھی بھرا ہی نہیں تھا. وہ زیاد کے ساتھ شادی میں قید تھی. وہ زیاد کی اسٹڈی میں قید تھی. وہ وینکوور میں اس ٹھٹرتے ہوئے کنٹینرز میں قید تھی. سارے دروازے بند تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا. گلی میں کھڑے افراد اب کافی شاپ کی جانب بڑھ رہے تھے. ہر گزرتے پل اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا. اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے. صرف ایک انسان تھا جو اس وقت اس کی مدد کر سکتا تھا. ماہر نے اس کی پہلی کال کاٹ دی تھی. اس نے کپاتی انگلی سے دوبارہ بٹن دبایا. اب کہ اس نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا. ماہر، اس نے اپنی کمزور آواز سنی. میں ایک جگہ پھنس گئی ہوں. حلق رند گیا. کیا ہوا؟ میں صرف CCTV فوٹیج دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے پولیس بلا لی ہے. ان کے پاس میرا ڈرائیورز لائسنس ہے. تم کہاں ہو؟ گلاتا کے قریب. وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ وہ قریب ہے. وہ آ رہا. الفاظ گڑمٹ ہو رہے تھے. پھر آخر میں اس نے دو مدھم الفاظ سنے. ڈونٹ وری. اس نے گہرے سانس لے کر فون نیچے کیا. ڈونٹ وری، دل نے دہرایا. ڈونٹ وری، ڈونٹ وری. چند منٹ گزر، پھر اسے وہ زینے سے چڑھتے دکھائی دیے. وہی پولیس والے. وہ نیچے یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ دکان کے گاہک پرامن تھے اور رش کھٹ جاتا. سو مجھ والا آدمی نے اوپر لے آیا تھا. وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، ڈٹائی سے بیٹھی رہی. اس کے فاصلے پر ایک میز پہ بیٹھ گیا. البتہ مجھ والا آدمی اس کی میز تک آیا. مجھے میرا ڈرائیورز لائسنس واپس چاہیے، اس نے کہتے اونچی آواز میں کہا. آپ نے فوٹیج مانگی تھی ہم پولیس کو مطلع کیے بغیر. آپ اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی. آوازیں آنا بند ہو گئی تھی. وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے بتا رہا تھا کہ کیسے اس کی وجہ سے انہیں پولیس بلوانی پڑی ہے. کلاسک ٹرکش اسکیم. پولیس کو فاصلے پر بٹھا کے حساب پہ دباؤ ڈالنا تھا کہ جب تک پولیس آفیسر سے مخاطب ہو اس کے حساب جواب دے چکی اور وہ جرمانہ بھرنے کو تیار ہو. نیچے کافی شاپ سے شور اور کافی بینس کی مہک اسی طرح اٹھ رہی تھی. بار بار دروازہ کھلتا، سرد ہوا کا جھونکا نئے گاہک کے ساتھ اندر آتا اور پھر دم توڑ جاتا. مگر اس بار جب دروازہ کھلا تو وہ جانتی تھی کہ کون تھا. وہ بے اختیار سیڑھیوں کو دیکھنے لگی، سانس روکے زرد چہرے کے ساتھ. اس کی نگاہوں کے تعاقب میں مونچھیں والے آدمی نے بھی دیکھا. بوٹس کی چاپ لکڑی کے زینوں پہ سنائی دی اور پھر وہ دکھائی دیا. لمبے سرمئی کوٹ میں ملبوس. وہ متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا. اسے دیکھ کے سیدھا اس طرف آیا. اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر وہ اس پر دبا دبا غصہ دیکھ سکتی تھی. وہ بے اختیار کھڑی ہوئی. میں نے ان سے فوٹیج، میری کار کا نمبر معلوم ہے. مٹھی میں دبا کار ریموٹ اس کی جانب بڑھایا. ماہر، میں نے صرف فوٹیج دیکھنے. 34MHR555 اسٹریٹ پارکنگ اسپاٹ نمبر 8. اس کے ہاتھ پر ریموٹ زور سے رکھا اور بازو لمبے کر کے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا. جا کے کار میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں. اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کی آنکھیں. اس نے چپ چاپ پرس اٹھایا اور تیزی سے زینوں کی طرف لپکی.
کنکشوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ تینوں اب بھی اس طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے بات کرو۔ مائی کی بلند آواز پر وہ زینوں کے درمیان میں رکی، پلٹ کے دیکھا۔ اس نے مالا کی کرسی کھینچ کے ان کے سامنے رکھی، پھر اس پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ خاتون کا ڈرائیورز لائسنس کس کے پاس ہے اور کیوں ہے؟ پھر مونچھوں والوں کو اشارہ کیا۔ بیٹھو نا، اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ آگے نہیں سن پائی، تیزی سے زینے عبور کرتے نیچے چلی گئی۔ ریسیپشن نے نوجوان کو بھی نہیں دیکھا۔ دروازہ کھولا تو باہر گلی کی سرد ہوا نے استقبال کیا، لیکن اس کا سانس تب تک بحال نہ ہوا جب تک اسے ماہر کی کار نہ مل گئی۔ اس نے بیٹھے ہی دروازہ لوک کیا، پھر چند گہرے سانس لی۔ کار میں عود اور گلاب کی مہک تھی اور کسی باسی سگار کی بھی، لیکن اس کا ذہن اس وقت صرف ایک نقطے پہ جمع تھا۔ زیاد کا برفیلا کنٹینر، ٹوٹا ہوا بک شیلف، زنجیر میں جکڑا ہاتھ، قید ہو جانے کا خوف، بے بس ہو کر ٹریپ ہو جانے کا ڈر۔ یہ ڈرامہ شاید ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن جسم سے نہیں نکلا تھا۔ جسم کچھ بھی نہیں بھولتا۔ کبھی لفٹ کا دروازہ دیر سے کھلتا ہے، کبھی کوئی انسان اس کی آزادی سلب کرنے کی بات کرتا ہے، یا کبھی کسی شادی کا ایونٹ کور کرتے ہوئے دلہا کو دلہن بری طرح ٹریٹ کرتے دیکھتا پڑتا۔ ایسے میں ہر دفعہ یہ ٹراما باہر آتا تھا۔ وہ خوف کبھی جسم سے الگ ہوا ہی نہیں تھا۔ شبنم کو نصیحتیں کرنا الگ بات تھی، اپنے خوف کو مجسم صورت میں دیکھنا الگ۔ دروازہ زور سے کھلا تو وہ چونکی، وہ اندر بیٹھ رہا تھا، پھر اس نے دروازہ بند کیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں بولا، لیکن اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی۔ ایک ننھا کارڈ ڈیش بورڈ پہ رکھا، اس کا ڈرائیورز لائسنس۔ وہ ماہر کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس ونڈ اسکرین پر نگاہیں مرکوز کر رکھی تھی۔ وہاں بارش کی نندھی بوندیں گر رہی تھی۔ یہ کب گرنا شروع ہوئی اسے معلوم نہ تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کی۔ ماہر، کہاں ڈراپ کروں تمہیں؟ وہ بھی سامنے دیکھ رہا تھا، آواز میں بہت ضبط تھا۔ میں صرف ان سے… کیا کہا تھا میں نے؟ اس کی طرف گھوما تو اس نے دیکھا اس کے چہروں پر ڈھیروں غصہ تھا۔ کہ تم بزی ہو، نہیں آ سکتے، اس لیے میں نے کہا تھا جب جانا ہوگا تو بتاؤں گا۔ اس میں کیا مشکل تھا سمجھنا؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، غصے سے نہیں، افسوس اور حیرت سے۔ وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی، نگاہیں ونڈ اسکرین پر جما دی۔ جانتی نہیں ہو تم اس قوم کو، یہ کتنے اسکیمرز ہیں، کیا ضرورت تھی تمہیں خود جانے کی؟ مجھے لگا ایک 40 ہی ہے، وہ مجھے دے دیں گے۔ پھر میں کس لیے ہوں مالا؟ اس نے بند مٹھی اسٹیئرنگ پر ماری۔ وہ چونکی، یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اسے مالا کہا تھا، ورنہ استنبول آنے کے بعد اس کو کشمالا کہتا تھا۔ سب خود کرنا تھا تو مجھ سے مدد کیوں مانگی؟ ایسے جیسے رہ رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ تم میری مدد نہیں کر رہے تھے۔ اس کا خوف اب کم ہو چکا تھا اور آواز بلند۔ میں مدد نہیں کر رہا تھا؟ جھٹکے سے ماہر نے سیٹ بیلٹ کھینچی، اسے کلپ کیا، پھر انجن کا بٹن دبایا۔ کار میں حیرت پیدا ہوئی۔ تم مجھے اول دن سے اذیت دینے کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے، میں تمہیں اذیت دے رہا ہوں۔ اس اسٹیئرنگ گھما کے کار ریورس کر رہا تھا۔ ایک نظر بیک میرر میں دیکھا، ایک اسکرین میں۔ کیا نہیں دے رہے؟ جب میں سے آئی ہوں تو مجھے سزا دے رہی ہو کیونکہ میں نے وینکوور میں تم پہ اعتبار نہیں کیا تھا؟ تمہیں میرے بیٹے سے اتنی سی بھی انسانی ہمدردی نہیں؟ بہت سے جذبات ایک ساتھ مل گئے، اسے اپنی آواز رندی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہر جگہ ٹریپ تھے۔ استنبول میں بھی اس کا پاسپورٹ رک چکا تھا اور وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیف کی حمایت میں بھی ٹریپ تھی۔ تم میری مدد کرنا ہی نہیں چاہتے، تم صرف مجھ سے بدلہ لے رہے ہو۔ اس کو دیکھ رہی تھی اور ماہر بیک ویو میرر میں بس افسوس سے سر جھٹکتا، پھر کسی نا آشنا زبان میں بڑبڑا۔ جو کہنا ہے میری زبان میں کہو، میرے منہ پہ کہو۔ اس کو کہہ رہا ہوں جو اپنی کار نہیں نکال رہا۔ اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، کار روک دی تھی۔ اسے پل پیچھے والی کار زن سے نکل گئے۔ ماہر سر جھٹک کے کار ریورس کرنے لگا۔ وہ اسی طرح بولی جا رہی تھی، تم صرف یہاں مجھے ٹریپ کر کے اذیت دینا چاہتے ہو، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ میں نے تمہیں ٹریپ کر رکھا ہے؟ کیا نہیں کیا؟ میں تمہاری زندگی پہ چیڑا کر رہی ہوں، یہی سمجھتی ہو تم؟ تمہاری منگیتر جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی وہ بھی نظر آتا ہے مجھے، اسی لیے میں خود چلی آئی تاکہ کل کو تم مجھے الزام نہ دو۔ ماہر نے افسوس سے سرگردن دائیں بائیں ہلائی اور کار سڑک پر ڈال دی۔ اس شہر میں پیرالل پارکنگ عذاب تھی۔ میں تم سے ایک ہفتے سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کب یہاں آئیں گے اور تم مجھے ٹال رہے تھے۔ کیونکہ میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے مالا، ایک ہاتھ اٹھا کے زور سے بولا۔ اسی لیے اکیلی آئی تھی میں، وہ بھی اتنا ہی اونچا بولے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ کار مین روڈ پر ٹریفک کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ ونڈ اسکرین پر ٹپ ٹپ قطرے گر رہے تھے۔ وائپر بار بار ان کو صاف کرتے، منظر دھندلا ہوتا، پھر صاف ہو جاتا، پھر آسمان کے آنسو گرتے جاتے۔ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ ہوٹل آؤ اور بات کرو۔ تم آئے اور میری مدد سے انکار کیا۔ میں نے دوبارہ کال نہیں کی۔ تمہیں 3 دن بعد خود تم نے شبنم کو میسج کر کے مجھے بھجوایا تھا۔ تم نے کانٹیکٹ سامنے رکھا، پھر جو تم نے کہا میں نے کیا۔ تمہاری ساری شرائط مانی، آفس بھی آنا شروع کیا۔ وائپر تیز چل رہا تھا، بارش بھی تیز ہو چکی تھی۔ کار کسی پل پر سے گزر رہی تھی، دائیں بائیں اندھیرے میں جگمگاتا شہر دکھائی دے رہا تھا۔
لیکن تم صرف مجھے ٹالتے رہے. نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو، میں خود کر لوں گی جو کرنا ہے، جیسے ابھی کیا تھا. کشمالہ مبین نے سلگ کے اسے دیکھا. تم نہ آتے تب بھی کچھ نہ ہوتا. میں پینک کر گئی تھی، ورنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ اسکیم کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ پولیس اسٹیشن لے جاتے. میں اپنے ایمبیسی کو کال کر لیتی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اب اسے احساس ہوا کہ باہر صرف بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی. آج دل دکھا ہوا تھا صبح سے. آج اس شخص کے سامنے رونا ہوا، اس کے پیچھے پرواہ نہ تھی. پھر سے صبح والا واقعہ یاد آیا. اور جو تم نے صبح کیا میں نے صبح؟ وہ چونکا، چہرہ گھما کے سے دیکھا. کیا تمہیں واقعی نہیں یاد؟ اس ایک لمحے سے ماہر فرید پہ اتنا غصہ آیا کہ مٹھیاں بھینچ لی. 2 دن ماہر. 2 انگلیاں دکھائیں. وہ مڑ کے غیر آرام دہ زاویے پر بیٹھی تھی. 2 دن میں نے انتھک محنت سے ایک ڈیزائن بنایا تھا جسے تم نے 2 سیکنڈ دیکھے بغیر ٹریش کین میں ڈال دی. میں نہیں مان سکتی کہ میرا ڈیزائن اس قابل نہیں تھا کہ اس پر غور نہ کیا جائے. آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. میں نے تم سے تمام شکوے بھلا کے صرف ایمانداری سے کام کیا. وہ 2 دن میں اپنے بیٹے کے لیے صرف کر سکتی تھی، اپنا کام کر سکتی تھی، لیکن میں نے تمہارے کام کو ترجیح دی اور تم نے 2 سیکنڈ میں اسے ردی میں ڈال دیا. 2 سیکنڈ میں؟ 2 دن؟ اس نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس سر کو. ہاں 2 دن. 48 گھنٹے ہوتے ہیں 2 دنوں میں. میں نے چند بریکس کے سوا مسلسل کام کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو ہی تم فائنل کرتے، بے شک نہ کرتے، لیکن دوسری نظر تو ڈالتے، اس پہ بات تو کرتے. میں نہیں مان سکتی کہ تم 2 سیکنڈ میں ایک ڈیزائن کا فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن نہیں. افسوس اور ملامت سے اسے دیکھا. تمہیں صرف مالا کو زیر دینی تھی. 2 دن؟ ہاں 2 دن. ماہر نے پہلے اسے دیکھا اور واپس سر کو. وائپر اسی طرح ہل رہے تھے، البتہ جس علاقے میں سے کار گزر رہی تھی وہاں بارش مدھم تھی. مالا نے ہاتھ کے پشت سے گال رگڑے. مجھے کہیں اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی. 2 دن؟ واو. وہ زیر لب بڑبڑائے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو. کشمالہ نے دائیں بائیں دیکھا. ہم پل کے اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بلد پیچھے ہیں. مالا 2 منٹ خاموشی سے مجھے ڈرائیو کرنے دے سکتی ہو؟ وہ اب کے برہمی سے بولا تھا. وہ خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اس انسان سے بات کرنا فضول تھا، شکوہ کرنا اس سے بھی زیادہ فضول. چند منٹ خاموشی سے کٹے. وہ کچھ نہیں بولی. رات میں جگمگاتا شہر بارش سے اسی طرح بھیگتا گیا. کچھ علاقوں میں بارش تیز تھی، کچھ میں محض پھوار کی جیسی. کار جس راستے پر جا رہی تھی وہاں بوندا باندی مدھم ہوتی جا رہی تھی. وہ اس راستے کو پہچانتی تھی. یہ کرتال ڈسٹرکٹ تھا. اس بھیگے اندھیری رات میں سرخ عمارت ویران کھڑی تھی. وہ انڈسٹریل ایریا تھا. ارد گرد سڑک اور ٹریفک کے شور کے سوا کوئی نفس نہ تھا. البتہ گارڈز اور نائٹ واچ مین موجود تھے. باہر ایک چوکی کے قریب کار آئے. سر کے خم سے واچ مین کو سلام کیا. اس نے بیریئر ہٹا دیا. وہ کار اندر لے گیا، پھر اس عمارت کے دہانے پر جا کھڑا کیا. ماہر نے بٹن دبایا. سیٹ بیلٹ ڈھیلی ہوئی. باہر آؤ. باہر بارش ہے. نہیں پگھلو گے تم. باہر آؤ. وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا. اس نے آنکھوں کے بھیگے کنارے پونچھے اور ایک بے بس نگاہ اپنے سفید کوٹ پہ ڈالی. پھر باہر نکلی تو دیکھا نیچے زمین کچی تھی. بارش بھلے ہلکی تھی لیکن زمین کو کیچڑ بنا چکی تھی. وہ سفید سنیکر سے چلتی اس کے پیچھے آئی. جوتوں کے کنارے گدلے ہوتے گئے. چہرے پر پھوار گرنے لگی. وہ عمارت کی بیرونی سرخ دیوار کے ساتھ جا رکا. وہ ناخوشی سے ابرو بھینچے اس کے سامنے ٹھہر گئی. آنکھیں ابھی تک رو روئی تھی اور بال بوندا باندی سے گیلے ہونے لگے تھے. یہ کون سا رنگ ہے؟ دیوار پر چکور سرخ پینل چسپا تھے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے. ایک بلاک پر انگلی رکھے ہوئے تھا. سرخ. گڈ. ماہر نے اس بات پر صحیح لائے. چند قدم آگے بڑھا. ایک دوسرے بلاک پر انگلی رکھی. یہ بھی سرخ ہے. وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ ہلکا سرخ ہے. روشنی مدھم تھی لیکن اس نے بس سر ہلا دیا. اسے ماہر فرید سے کوئی بحث نہیں کرنی تھی. یہ بھی سرخ ہوگا. وہ مزید آگے بڑھا. اوپر سے گردے قطرے ماہر کو بھگو رہے تھے. سرخ ہی ہے. بہت ضبط سے کہا. اور وہ اوپر تیسری کتار میں 5واں بلاک. اس نے گردن اٹھائی. بوندیں ناگوار گر رہی تھی. عمارت کے باہر کم روشنی تھی لیکن وہ دیکھ سکتی تھی. وہ بھی سرخ ہے. رائٹ. مالا نے اب کی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تنس تھا بھی اس کے سامنے آ رکا. اس کے بال پانی سے بھیگ چکے تھے اور چہرہ اور گردن پر کچڑ ٹھہرے تھے اور آنکھوں میں بہت کچھ تھا. طنز، صدمہ، افسوس. ان میں سے کوئی بھی رنگ سرخ نہیں ہے کشمالہ بی بی. وہ اسکارلیٹ ہے، یہ برگنڈی، وہ سامنے والا کرمسن، اس کے اوپر میرون، یہ دائیں طرف فرسٹ ہے، اس کے ساتھ فائر بریک، اور وہ تیسرا بلوک رس بھری کا رنگ ہے. مالا نے واپس دیوار کو دیکھا. پھر سے اندھیرے میں سب ایک جیسے. 28 شیڈز ہیں اس عمارت میں سرخ کے. 28 طرح کا فائبر گلاس لگا ہے یہاں. کرتال کے لوگ کہتے ہیں یہ عمارت ایک دن میں بنی ہے. جانتی ہو کیوں؟ جس دن فائبر گلاس کے اوپر سے شیٹس اتری تھی اور عمارت کا سرخ رنگ نمایاں ہوا تھا تو علاقے والے پریشان ہو گئے تھے. ان کا کہنا تھا کل رات تک یہ عمارت یہاں نہیں تھی.
بارش میں تیزی آ گئی تھی مگر وہ پرواہ کیے بنا بوچھار میں بھیگتا اسی زخمی آواز میں کہہ رہا تھا، اتنا رقبہ نہیں تھا کہ 8 منزلوں سے اونچی عمارت بنا سکتا، اتنے فٹ پرنٹ پر سے اونچی عمارت نہیں بنتی، اور عمارت اونچی نہ ہو تو نگاہ میں نہیں آتی، سو میں نے اس کو سرخ رنگ دیا تاکہ وہ نگاہ میں آئے، مگر اس جانب ہائی وے ہے، انگلی سے چوڑی سڑک کی جانب اشارہ کیا جس کے اوپر سے ٹریفک گزر رہا تھا۔ ان 8 منزلوں پر مختلف سائز کے آفس بنے ہیں، ٹریفک کے شور میں کون کام کر سکتا ہے؟ سو ہائی وے کی طرف امائے کے چہرے میں روزن کم سے کم رکھے تاکہ شور اندر نہ پہنچے، اور یہ اندرونی صحن کے چاروں طرف جو اوپن ایریا کوریڈور چھوڑے، اس لیے کہ بجلی کی بچت ہو، ایئر کنڈیشننگ، وینٹ ہیٹنگ، ہر شے کی بچت ہو۔ جنوبی حصے نیچے رکھے تاکہ شمالی اور کورٹ یارڈ میں زیادہ روشنی ہو۔ وہ کہتے ہوئے چلتا جا رہا تھا، دائیں بائیں اشارے کرتا اور چپ چاپ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے 1.5 سال لگا اس عمارت کا آئیڈیا کاغذ پر لانے میں۔ قطر میں اس کو پچ کرنا چاہا تو ریجیکٹ ہو گیا، ان کو رنگ پسند نہیں آیا، میرے لیے رنگ سب کچھ تھا۔ وہاں جگہ زیادہ تھی، یہاں کم، سو مجھے 4 سال لگے اس عمارت کو یہاں کھڑا کرنے میں۔ پھر وہ اس کی طرف گھوما، اور تم کہتی ہو کہ تمہارے 2 دن کی محنت ضائع چلی گئی؟ ماہر کے گیلے بال ماتھے پر چپکے تھے اور اتنے ابرو برہمی سے اکٹھے تھے، آنکھوں میں زخمی پن تھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ وہ دونوں اندرونی صحن کے دھانے پر کھڑے تھے، ماہر بارش میں بھیگتا جلی ہوئی گھاس کے اوپر پیر رکھا ہوا تھا اور ایک ستون کے سائے میں تھی۔ یہ میرا آرٹ پیس ہے مالا، زندگی کے 5-6 سال دیے ہیں میں نے اسے، اس کے لیے میں ایک آرٹ ورک قبول کرتا جو 2 دن میں بنا ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ ختم ہو گئے۔ سامنے کھڑا شخص صرف ایک آرٹسٹ تھا، اور آرٹسٹ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ ایسی عمارت کے لیے 2 دن میں آرٹ ورک نہیں بنتا، کیونکہ آرٹ کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، آرٹ بنتا ہے ٹوٹے دل سے، اور اسی لیے اس کی آواز مدھم ہوئی اور آنکھوں کا زخم پن پڑا۔ اسی لیے تمہیں یہ کام سونپا تھا کیونکہ تمہارا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ جیسے تھک گیا تھا بولتے بولتے، پھر بالوں میں ہاتھ پھرا، ہاتھ بھی نم ہو گیا۔ اذیت نہیں دے رہا تھا، ستا نہیں رہا تھا، میں 2 سیکنڈ میں اپنی عمارت کے لیے بنے آرٹ کو جج کر سکتا ہوں۔ پھر وہ وہیں ستون کے ساتھ بنے سٹیپ پر بیٹھ گیا، پیر جلی گھاس پر رکھ دیے، بالوں میں 2-3 دفعہ ہاتھ چلایا، آستین سے چہرے پر آیا پانی صاف کیا۔ اس کے کوٹ پر سارے قطرے یوں جذب ہوئے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ گیلا ہوا ہے، البتہ کشمالہ کا سارا کوٹ نم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا میرا کام اس عمارت کے قابل نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے وہ 2 ستون کے ساتھ کھڑی تھی اور برآمدے کے دہانے پر بیٹھا تھا۔ تم مجھے مسلسل برا محسوس کرواتے رہے ہو، تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتی ہو؟ اس نے چہرہ اٹھا کے اسی برہمی سے پوچھا۔ میں کیا کروں؟ کیونکہ میں جو بھی کروں گا آخر میں تمہارے لیے ایک جھوٹا اور چال باز انسان ہی رہوں گا، اور تمہیں ایسے کرنے پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ماہر نے انگلی اٹھا کے اسے ملال سے بات دہرائی۔ تمہیں کبھی افسوس ہوا ہی نہیں مالا۔ مجھے افسوس نہیں ہوا؟ مجھے؟ اس نے سینے پہ انگلی رکھی۔ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں اور تم کہتی ہو کہ مجھے افسوس نہیں ہے؟ نیم اندھیرے میں چاند کی روشنی اور سفید بلب کی دمک میں اس کے چہرے پہ آئی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ کبھی تم نے خود کو میری جگہ پہ رکھ کے دیکھا ہے ماہر؟ وہ نیچے اس کے ساتھ برآمدے کے دہانے پر بیٹھی، آنکھوں میں افسوس بھری بے بسی تھی اور انگلی سینے پر جمی تھی۔ کبھی تم نے اپنے میں ہمیشہ درست ہوتا ہوں سے نکل کے سوچا ہے؟ شادی، طلاق، بچے کا معذور ہونا؟ حلق رند گیا۔ یہ نہیں سمجھ آتا جب تک آپ ساتھ نہ ہو ماہر، طلاق نہیں سمجھ آتی جب تک خود کی نہ ہو ماہر، تمہاری نہیں ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر مالا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بریک اپس جتنے بھی ہوں وہ طلاق جیسے نہیں ہوتے۔ تمہیں نہیں معلوم انسان کس ٹوٹ پھوٹ سے گزرتا ہے، بھلے سامنے ذات سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی خوشی سے طلاق نہیں لیتا۔ عورت اپنا گھر بناتی ہے تاکہ وہ اپنی ایک فیملی بلڈ کرے، اور جب گھر ٹوٹا ہے تو لگتا ہے آپ کی ساری زندگی ناکام ہو گئی، پھر مستقبل تاریک اور خوفناک لگتا ہے۔ غلطی ہوئی مجھ سے، بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، ہم غلط شخص کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس غلطی کو درست کرنا چاہا میں نے، لیکن تم ہمیشہ مجھے غلط فیصلے پر جج کرو گے۔ کبھی سوچا ان دونوں وہ ان کوور میں کس بے یقینی سے گزر رہی تھی؟ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں تھا، نہ خود پہ نہ تم پہ، اس لیے میں نے وہ کیا جو مجھے درست لگا۔ لیکن تمہیں اب بھی لگتا ہے مجھے افسوس نہیں ہے؟ وہ دکھ اور حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ افسوس نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے نہ ہوتی، میں اپنی انا پہ پیر رکھ کے یہاں نہ آتی، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اپنے بچے کا نہ بولنا کیسا لگتا ہے۔ بھیگی رات میں کچھ چھن سا ٹوٹا تھا، ماہر چہرہ موڑ کے سامنے دیکھنے لگا، نچلا لب دانتوں کے درمیان دبا لیا۔ میرا بچہ بول نہیں سکتا، بتایا ہوگا نا سنبل نے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کو خطرے میں ڈالا تھا، کیونکہ میں نے تم پہ اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں شاید مرنا چاہتی تھی، شاید زیاد کو سزا دینا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک سے سوچ نہیں رہی تھی اس وقت، میرا دماغ بہت سے خوف اور نفرت کے درمیان پھنسا تھا۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہی ماہر، لیکن میں نے یہ کیا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میرے اس عمل کی وجہ سے زیادہ مجھے کوئی انجیکشن دیا تھا، ڈاکٹرز کہتے ہیں شاید وہ وجہ نہ بنی ہو، لیکن مجھے معلوم ہے سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا بیٹا
میری وجہ سے نارمل نہیں ہے، مجھے ہر صبح یہی بات یاد آتی ہے اور تمہیں لگتا ہے مجھے افسوس نہیں ہے؟ ماہر نے سر جھکا کے انگلی سے بند آنکھوں کو مسلا۔ بارش اسی طرح جلی ہوئی گھاس کو بھگو رہی تھی۔ افسوس ہے مجھے ماہر، بہت سے پچھتاوے بھی ہیں، سزا مل رہی ہے نا مجھے اس سب کی، اور کتنی سزا کاٹی ہے۔ ایک غلط انسان سے شادی کی، تم غلط عورت سے شادی کرو، سب معاف کریں گے، عورت کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ ساری زندگی اس غلط فیصلے کے تانے ملتے ہیں، کیا کروں میں؟ ماضی نہیں بھول سکتی، بیٹا کھو دیا میں نے، اب اور کیا کروں جس سے تمہیں یقین ہو کہ ہاں مجھے افسوس ہے۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ کیا چاہتے ہو میں تم سے معافی مانگوں؟ مانگ لیتی ہوں۔ جب تم نے معافی مانگی وینکوور میں کیف بننے کے لیے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا نا؟ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ تم مجھے جج کرنا چھوڑ سکتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ مجھے مزید سزا ملے تاکہ تمہیں اپنا آپ درست لگے؟ بار بار سامنے بیٹھا ماہر دھندلا پڑتا جاتا، پھر پلکیں جھپکتی تو وہ صاف دکھائی دیتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے سارے فیصلے درست نہیں تھے، کیونکہ میں انسان ہوں ماہر۔ میں تمہاری جتنی عقل مند نہیں ہوں، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، کیونکہ ہم سب میں تم سب سے اسمارٹ ہو، کیونکہ تم ہمیشہ درست ہوتے ہو۔ اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، کیونکہ مجھے یقین تھا اگر ایک انسان مجھے میرا بیٹا ڈھونڈ کے دے گا تو وہ تم ہوگے۔ ماہر نے سر دھیرے سے دائیں بائیں ہلایا، اس کی پلکیں گیلی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے مالا، تم نے میرے اور اپنے کئی سال ضائع کیے ہیں۔ وہ پھر سے سامنے دیکھ رہا تھا، سرمئی دیواروں سے بنی اونچی عمارت کو، جلی ہوئی بھیگی گھاس کو، ماضی کو۔ تمہارے ضائع ہوئے تو میرے پاس بھی کچھ نہیں رہا۔ مالا نے رخ قدرے موڑا، وہ اسی کی طرح بیٹھی تھی اور نگاہیں گھاس پہ تھی۔ تم نے وینکوور میں میرا دل بری طرح توڑا تھا، پھر بھی میں تمہیں ای میل کرتا تھا، تم جواب نہیں دیتی تھی۔ تم اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہو جو تم نے مجھے دی؟ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور گیلے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ کیا تھا؟ کس کا؟ اس تکلیف کا جو میں نے تمہیں دی۔ ماہر نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا، ایک لمحے کا توقف کیا۔ پرپل۔ پھر وہ رکا۔ اور جو میں نے تمہیں دی وہ کس رنگ کی تھی؟ براؤن۔ وہ سوچے بغیر بولی۔ براؤن کیوں؟ پرپل کیوں؟ اس نے چہرہ موڑ کے ماہر کو دیکھا۔ چند لمحے وہ دونوں اس اندھیرے میں خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر ماہر نے سر جھکا دیا اور جوتے سے گیلی گھاس کو مسلا۔ میں تمہیں جج نہیں کرتا۔ اس کی آواز اب کی ہلکی تھی، کوٹ کے آستین سے اس نے آنکھیں رگڑ لی تھی۔ ججمنٹ اور کس کو کہتے ہیں ماہر؟ نہیں سمجھ آئی مجھے ذات کی اصلیت اس وقت۔ 28 کی ہو رہی تھی میں، ہر لڑکی کی طرح خوف تھا کہ تنہا رہ جاؤں گی، جھریاں آ جائیں گی۔ بظاہر اچھا پروپوزل تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا۔ اور تم کون تھے ماہر؟ تم وہ تھے جو اپنی اصلیت بتائے بغیر فرار ہو گئے تھے۔ تم وہ تھے جو ہمیشہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تم کبھی کچھ بھی نہیں تھے سوائے ایک وہ لفظ تلاش کرنے لگی، ایک جھوٹے انسان کے۔ اس نے مدد کی۔ مالا نے گہری سانس لی۔ نہیں، تم جھوٹے نہیں ہو، مگر تم سچ بھی نہیں بولتے۔ یعنی تم پورا سچ نہیں بولتے، سچ پہ فلٹر لگاتے ہو۔ سچ پہ فلٹر؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ تم مجھے استنبول میں معید کی شادی کے وقت زیاد کی حقیقت بتا سکتے تھے، تم نے نہیں بتایا۔ تم ہمیشہ ناپ تول کے سچ بولتے ہو، اور مجھے یہی بری بات لگتی ہے، مگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے افسوس نہیں ہے، جیسے میں کسی سنگدل مجسمے کی طرح رہ رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں ان سالوں میں کس اسٹرگل سے گزر رہی ہوں، جب تم اپنی یہ 18 شیڈز کی عمارت بنا رہے تھے۔ 28 مائنڈ یو۔ ایک لمحے کا تعاقب ہوا اور وہ ہنس دی۔ وہ اس کے مدھم روشن چہرے کو دیکھے گیا، لائنر بہنے سے آنکھوں کے کنارے سیاہ تھے اور چہرہ رونے کے باعث گلابی تھا، لیکن اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے بارش کے بعد مدھم سی کوسوں کے زاد دکھائی دے۔ وہ اب واپس سنجیدہ ہوتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ماہر نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے کہا میں سچ پہ فلٹر لگاتا ہوں؟ ہاں کہا۔ تم بھی لگاتی ہو؟ کب؟ جانتی ہو صبح میں بلد کیوں آیا تھا جب تم نے وہ انوائنگ فوٹوگرافر بلوا لی تھی؟ ہم کام کر رہے تھے، میں نے اسے تمہاری وجہ سے نہیں بلوایا تھا۔ اور تو کوئی کیوں آیا تھا جانتی ہو؟ کیونکہ مجھے زیاد کی رہائی کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ تم کب مجھے بتاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں گلا تھا، مالا کے لب او میں سکڑے۔ مجھے اور تو کوئی والے دن معلوم ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا تمہیں کس؟ چنگیز نے مجھے بتایا تھا جب اس نے کاغذ سائن کروانے کا کہا تھا، اس لیے یہ کیس میں نے اس کو دیا تھا کیونکہ وہ مجھے تفصیل سے ہر شے کے بارے میں آگاہ رکھے گا۔ آج جب تم نے مجھے فون کیا تو مجھے پہلا خیال زیاد کا آیا تھا، وہ اب تک رہا ہو چکا ہوگا اور وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ ماہر، نہیں، میری بات سنو۔ میں تمہارے بیٹے کو تمہارے ساتھ تلاش کروں گا مالا، لیکن تم مجھ سے پورا سچ بولو گی۔ جس سے جواب میں کہنے جا رہے ہو وہ بنا فلٹر کے سچ ہے۔ وہ رکا، وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے لگا ہے۔ یہ کہ کوئی نیا سرکار نہیں اور تمہارا بیٹا زیاد کے پاس ہے، یہ سب اسی نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اسی نے کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا ماہر، لیکن میں تم سے پورا سچ بول سکتی ہوں اگر تم مجھے جج کرنا چھوڑ دو۔ اوکے، تمام۔
اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. نو فلٹرز، نو ججمنٹس. مالا نے سر اوپر نیچے ہلایا، ایک گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی. سردی بڑھ گئی تھی اور بارش تھم چکی تھی. ماہر کا کوٹ سوکھا بے داغ تھا، البتہ اس کا سفید فاسٹ فیشن کوٹ تباہ ہو چکا تھا. تمہارے نزدیک زیاد مجرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم زیاد سے اپنے گرجز میں یہ نہ بھلاؤ کہ ایک نیا سرکار ایگزسٹ کر سکتا ہے. ماہر کے چہرے پہ اکتاہٹ ابھری، لیکن پھر اس نے گہری سانس کھینچی. اوکے، میں اس امکان کو ذہن میں رکھوں گا. ٹھیک. پھر وہ رکا، جیسے کچھ سوچا. براؤن کیوں؟ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. پرپل کیوں؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا، سر دائیں بائیں ہلایا اور کھڑا ہو گیا. سوری، اس لیے کہ میں اکیلے گئی. مجھے تمہاری بات مان کے انتظار کرنا چاہیے تھا. وہ دونوں ستون کے سامنے آمنے سامنے تھے. پتہ نہیں تم کیا کر رہے تھے، کہاں تھے، مجھے خیال نہیں آیا کہ تم مصروف ہو گئے. تمہیں سوری کرنی بھی چاہیے. اللہ نے چونک کے اسے دیکھا. وہ موبائل نکال کے اسکرین روشن کر رہا تھا. نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. وہ گوگل میپس کھولے ہوئے تھا. مجھے بھوک لگی تھی، مگر تمہاری وجہ سے ایک مشیلین سٹار ریسٹورانٹ سے کھانا کھاتے کھاتے رہ گیا. پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. کچھ کھاؤ گی؟ اس نے گردن اوپر نیچے ہلائی. اتنا رونے اور بولنے سے وہ شدید تھک چکی تھی، اوپر سے ڈونر اور اس کے چکنے شاپر کو وہ کافی شاپ میں بھول آئی تھی.